السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ، اللہ کی توفیق سے آج 20واں پارہ شروع کریں گے۔ سورہ نمل ہماری چل رہی ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی۔ اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا۔ اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما۔ اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفعنا ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعوة لا يستجاب لها۔ اللهم فقهنا في الدين، ربنا زدنا علما، آمین یا رب العالمین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ امن خلق السماوات والارض وانزل لکم من السماء ماء فانبتنا به حدائق ذات بهجة ما كان لكم أن تنبتوا شجرها أإله مع الله بل هم قوم يعدلون۔ أمن جعل الأرض قرارا وجعل خلالها أنهارا وجعل لها رواسي وجعل بين البحرين حاجزا أإله مع الله بل أكثرهم لا يعلمون۔ اللہ اپنے قدرت اور وحدانیت کے کچھ دلائل دے رہے ہیں اور بڑے جو استفہامیہ انداز میں ہم سے پوچھ رہے ہیں، انسانوں سے پوچھ رہے ہیں کہ بتاؤ بھلا، امن کیا بھلا وہ ذات جس نے پیدا کیا آسمان اور زمین اور اتارا تمہارے لیے آسمان سے پانی، فانبتنا بھی حدائق ذات بہجہ، اور پھر اگائے اس پانی کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے کتنے رونق والے طرح طرح کے باغات۔ ما کان لکم ان تنبتوا شجرہا، نہیں تھے تم ان کو اگانے والے ان درختوں کو۔ الہ مع اللہ، بتاؤ تو بھلا کیا الہ کے ساتھ کوئی اور اللہ ہے؟ اس معبود کے ساتھ، یہ جو ایسے کام کر رہا ہے اس کے ساتھ کوئی اللہ ہے؟ اور بل ہم قوم یعدلون، بلکہ وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ شریک لاتے ہیں، برابر لاتے ہیں۔ امن جعل الارض قرارا، بھلا وہ ذات جس نے بنائی زمین کو جائے پناہ، ٹھہرنے کی جگہ، وجعل خلالها انہارا، اور بنائی اس کے درمیان نہریں، وجعل لها رواسی، اور پھر اس نے اس میں پہاڑوں کو ٹھہرایا، وجعل بین الحاجزین بحرین حاجزہ، اور پھر بنائے اس نے دو دریاؤں کے درمیان اوٹ، کڑوا اور میٹھا پانی، جس کا ذکر ہم پیچھے پڑھ رہے ہیں۔ الہ مع اللہ، کیا ایسے معبود کے ساتھ کوئی اللہ ہے؟ بل اکثرهم لا یعلمون، اکثریت کو تو علم ہی نہیں ہے، بغیر علم کے اٹکل پچو باتیں دہڑاتے ہیں اور سنی سنائی دیکھی دکھائی باتوں کے اوپر پیچھے بھاگ رہے ہیں۔ اما یجیب المضطر، کیا بھلا وہ جو قبول کرتا ہے بے بس کی، بے قرار کی، اذا دعاہ، جب وہ اس کو پکارتا ہے، ویکشف السوء، اور کھول دیتا ہے، ہٹا دیتا ہے اس سے برائی کو، ویجعلکم خلفاء الارض، اور وہ وہی ذات ہے جس نے بنایا تمہیں زمین پر جانشین۔ الہ مع اللہ، کیا کوئی اور معبود ہے ساتھ اللہ کے؟ قلیلا ما تذکرون، بہت تھوڑے ہو جو تم نصیحت پکڑتے ہو، غور و فکر کرتے ہو۔ امن یہدیکم فی ظلمات البر والبحر، کیا بھلا وہ جو رہنمائی کرے تمہاری اندھیروں میں خشکی اور تری کے، ومن یرسل الریاح، اور جو بھیجے ہواؤں کو، بشرم بین یدی رحمتی، اپنی رحمت بارش سے پہلے ہواؤں کو خوشخبری بشارت بنا کر بھیجے۔ الہ مع اللہ، کیا ایسے اللہ کے ساتھ کوئی اور معبود ہے؟
تعالی اللہ عما یشرکون، بلند تر اللہ ہے اس سے جو وہ شریک لاتے ہیں۔ امن یبدأ الخلق، کیا بھلا وہ ذات جو پیدا کرے مخلوق کو پہلی بار، ثم یعیدہ پھر لوٹائے گی اس کو، ومن یرزقکم من السماء والارض، اور جو رزق دے تم کو آسمان و زمین سے، الہ مع اللہ، کیا ایسے الہ کے ساتھ کوئی اور معبود کے ساتھ کوئی اور اللہ کے ساتھ کوئی اور معبود ہے؟ ایسے اللہ شان عزت والا وقار والا جو یہ سب کام کرتا ہے، اس کے ساتھ کوئی اور ہے؟ قل ہاتوا برہانکم ان کنتم صادقین، اللہ تعالیٰ چیلنج کرتے ہیں کہ لے کر آؤ اس کو جو اگر تمہارے پاس کوئی دلیل ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ آسمان و زمین کو پیدا کرنے اور آسمان سے بارش برسا کر خوبصورت تر و تازہ باغات لہلہاتے ہیں، وہ بہتر ہیں یا جنہیں یہ شریک ٹھہراتے ہیں وہ ٹھیک درست ہیں؟ اور پھر اللہ پوچھتے ہیں وہ محسن حقیقی جس نے انسان کے لیے زمین کو باعث قرار بنایا، اس کے سینے میں نہریں جاری کی، اس کی پشت پر بھاری پہاڑ رکھے، میٹھے کھارے پانی کو خلط ملط ہونے سے بچایا، ان کے درمیان اللہ تعالیٰ نے رکاوٹیں کھڑی کر دیں، کیا اس محسن اور قادر ذات کو بتوں کی مثل ٹھہرانا کسی صورت بھی جو ہے انصاف کی بات ہے؟ پھر اللہ نے تیسری بار پوچھا، مجبوری، مظلومیت، بیماری اور تکلیف کے وقت جس کو پکارتے ہو رب العالمین کو یا ان بے جان مورتیوں کو؟ بحر و بر کی تاریکیوں میں راستہ کون دکھاتا ہے؟ بارش برسانے سے پہلے ٹھنڈی ہوائیں کون چلاتا ہے؟ رب کریم یا ہاتھ سے گھڑی ہوئی مورتیاں؟ پھر اللہ پاک پانچویں بار پوچھتا ہے، انسان کو ابتدا میں کس نے پیدا کیا اور دوبارہ کون کرے گا؟ رب العالمین کے سوا کون ہے جس کا تم نام پیش کر سکو گے؟ تو اللہ تعالیٰ کا یہ جو ہے سنت ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ربوبیت اور وحدانیت پر کائناتی مناظر اور نفس انسانی کے حقائق سے اللہ تعالیٰ استدلال کرتے ہیں، یوں وہ پوری کائنات کو بحث و مناظر کا میدان بنا دیتے ہیں، یہاں تک کہ مخالف بھی یہ تسلیم کرنے پر مجبور ہو جاتے ہیں کہ اللہ کے سوا کوئی بھی نہیں جو یہ سارے کام کر سکے، کوئی کر ہی نہیں سکتا، اکیلا اللہ تنہا یہ سب کچھ کر رہا ہے۔ قل لا یعلم من فی السماوات والارض الغیب الا اللہ، کہہ دیجئے نہیں کوئی جانتا جو ہے آسمانوں اور زمین میں ہے غیب کو سوائے اللہ کے، کہ جو پوشیدہ چھپی ہوئی باتیں ہیں آج اپنے آپ کو ہی دیکھ لیں، کتنی یہ زمین جو ہے وہ آج چھپی ہوئی ہے، سمندر، پہاڑوں کی زندگیاں، ہلاؤں کی، ہواؤں کی، جنگلات کی اور تری کی، جو کہ انسان کو ان کے بارے میں معلوم ہی نہیں، لیکن اللہ اس ذرے ذرے سے چپے چپے سے واقف ہے۔ وما یشعرون ایان یبعثون، اور نہیں شعور رکھتے کہ کب وہ اٹھائے جائیں گے۔ عقیدہ توحید کے بعد دوسری بنیادی مسئلہ جو مشرکین کی سمجھ میں نہیں آتا تھا وہ دوسری زندگی کا مسئلہ ہے۔ وہ کہتے تھے یہ کیسے ممکن ہے کہ جب ہم اور ہمارے آباء مٹی ہو جائیں گے تو ہمیں دوبارہ جو ہے پیدا کیا جائے گا؟ تو وہ کہتے تھے لقد وقال الذین کفروا اذا کنا ترابا وآباؤنا، کہ کیا جب مر جائیں گے، رو جائیں گے مٹی اور ہمارے آباء و اجداد بھی، انا لمخرجون، تو کیا ہم کو دوبارہ اٹھایا جائے گا؟ لقد وعدنا ھذا نحن، انہوں نے کہا بلا شبہ یہ وعدہ دیا ہم کو بھی، وآباؤنا اور ہمارے آباء و اجداد کو بھی، من قبل اس سے پہلے، ان ھذا الا اساطیر الاولین، اور پھر وہ اس کے بارے میں کہتے تھے کہ نہیں ہے یہ مگر پہلے وقتوں کی کہانیاں۔ قل سیروا فی الارض فانظروا کیف کان عاقبۃ المجرمین، اللہ پاک کہتے ہیں سیر کرو زمین میں، چل پھر کر دیکھو زمین میں اور دیکھو کیا ہوا انجام ان مجرموں کا۔ ولا تحزن علیہم ولا تکن فی ضیق مما یمکرون، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں نہ غم کھاؤ ان کے اوپر، افسوس کرو اور نہ ہی گھٹے تیرا سینہ جو وہ مکر کر رہے ہیں۔ وَيَقُولُونَ، اور وہ کہتے ہیں متى هَذَا الْوَعْدُ، کب ہوگا یہ وعدہ، ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو۔ قُلْ عَسَىٰ أَن يَكُونَ، کہہ دیجئے ہو سکتا ہے کہ قریب ہو، رَدِفَ لَكُمْ، تمہارے پیچھے ہی لگی ہو، بَعْضُ الَّذِي، بعض وہ چیز، تَسْتَعْجِلُونَ جو تم جلدی مانگتے ہو، یعنی قیامت قریب ہی ہے، تمہاری موت قریب ہی ہے۔ وَإِنَّ رَبَّكَ لَذُو فَضْلٍ عَلَى النَّاسِ، اور بے شک آپ کا رب البتہ فضل والا ہے لوگوں پر، وَلَٰكِنْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَشْكُرُونَ، لیکن اکثریت ان کی شکر نہیں کرتی۔ وَإِنَّ رَبَّكَ لَيَعْلَمُ مَا تُكِنُّ، اور بے شک آپ کا رب البتہ جانتا ہے جب تم سکیڑتے ہو، اپنے سینوں کو دوہرا کرتے ہو، وَمَا يُعْلِنُونَ، اور جو تم ظاہر کرتے ہو کہ اپنے سینوں کے اندر جو چیزیں چھپائے ہوئے ہو اور ان کو ظاہر نہیں کرتے ہو، تو اللہ تعالیٰ کو سب ان کی خبر ہے۔ وَمَا مِنْ غَائِبَةٍ فِي السَّمَاءِ، نہیں ہے کوئی غائب چیز آسمانوں میں، وَالْأَرْضِ، اور زمین میں، إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ، مگر وہ کھلی کتاب کے اندر لکھی ہوئی ہے۔
ان کے ایسے جو بھی اعتراضات تھے اس کے جواب میں اللہ جل شانہ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی اور مشرکین کو وعید بھی سنائی کہ جو کچھ پہلے مجرموں کے ساتھ ہوا تمہارے ساتھ بھی ہوگا، زمین پر چل پھر کر دیکھو کہ ان کے ساتھ کیا ہوا۔ اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ قیامت کے کچھ مناظر پیش فرما رہے ہیں۔ اللہ پاک فرماتے ہیں وما من ان ھذا القرآن، نہیں ہے یہ قرآن، یقص علی بنی اسرائیل، وہ بیان کرتا ہے اوپر بنی اسرائیل کے، اکثر وہ چیزیں ہم فیہ یختلفون، جن میں وہ جھگڑا کرتے تھے، کہ قرآن پاک میں ان کے بارے میں جو باتیں بیان کی گئی ہیں اور جو جھگڑے بیان کیے گئے اللہ تعالیٰ اس کو کھول دیتا ہے۔ وَإِنَّهُ لَهُدًى وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ، اور بے شک یہ قرآن البتہ ہدایت اور رحمت ہے ایمان والوں کے لیے۔ ان ربک یقضی بینہم بحکمہ، بے شک آپ کا رب فیصلہ کرے گا ان کے درمیان اپنے حکم کے ساتھ، وہو العزیز الحکیم، اور وہ غالب علم والے ہیں۔ فتوکل علی اللہ، پس بھروسہ کرو اللہ کے اوپر، انک علی الحق المبین، بے شک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھلے حق کے اوپر ہیں۔ انک لا تسمع الموتى، بے شک آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں سنا سکتے مردہ کو، ولا تسمع الصم الدعاء، اور نہ ہی آپ سنا سکتے ہیں بہرے کو پکار، اذا ولوا مدبرین، جب وہ پیٹ پھیر کر جا رہا ہو۔ اگر وہ سامنے دیکھ رہا ہو تو شاید آپ کے اشارے کو سمجھ رہے، لیکن وہ اندھا بھی ہے اور گونگا بہرا بھی ہے، وہ آپ کی پکار کو کبھی بھی نہ سنے گا، ایسے شخص کو آپ پکار نہیں سنا سکتے۔ من یؤمن بآیاتنا، پس جو کوئی ایمان، تسمع، اللہ تعالیٰ آپ کو بتا رہے ہیں کہ تو سنا سکتا ہے صرف اس کو، الا من یؤمن، جو ایمان لایا بآیاتنا، ہماری آیات پر، وہم مسلمون، اور ہو بھی وہ فرما بردار، اپنے آپ کو جھکانے والا، اپنے چہرے کو اللہ کے سپرد کرنے والا۔ وَإِذَا وَقَعَ الْقَوْلُ، جب پوری ہو جائے گی بات، علیہم، ان کے اوپر، اخرجنا لہم دابۃ من الارض، تو ہم نکالیں گے ان کے لیے زمین سے ایک جانور، تکلمہم، وہ کلام کرے گا ان سے، قیامت کی آخری نشانیوں میں سے، بڑی بڑی نشانیوں میں سے یہ ایک نشانی ہے کہ جانور ایک نکلے گا زمین سے اور وہ لوگوں سے باتیں کرے گا۔ ان الناس کانوا بآیاتنا لا یوقنون، اور بے شک لوگ تھے وہ ہماری آیات پہ یقین رکھتے۔ وَيَوْمَ نَحْشُرُ مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ، اور جس دن ہم اکٹھا کریں گے ہر امت میں سے فوجاً، بڑی بڑی فوجوں کو، ممن یکذب بآیاتنا، جو جھٹلاتی تھی ہماری آیات کو، وہم یوزعون، اور ان کی صف بندی کی جائے گی، حتی اذا جاؤ، یہاں تک کہ جب وہ آئیں گے، قال اکذبتم بآیاتی، اللہ ان سے پوچھیں گے کیا تم جھٹلایا کرتے تھے میری آیات کو، ولم تحیطوا بہا، اور نہیں تم احاطہ کیا تھا اس چیز کا، علما، تمہارے علم نے، ماذا کنتم تعملون، اور کیسے تم عمل کیا کرتے تھے، کہ تمہارے پاس تو کوئی علم ہی نہیں تھا، اللہ ہی نے تم کو جتنی عقل و شعور دیا تھا اس کی بنا پر ہماری آیتوں کو تم کس طرح سے انکار کرتے تھے۔ ووقع القول علیہم، پوری ہو جائے گی بات ان پر، بما ظلموا، جو انہوں نے ظلم کیا، فہم لا ینطقون، اور وہ نہیں بول سکیں گے اس ٹائم، جواب ہوگا ہی نہیں ان کے پاس۔ الم یروا انا جعلنا اللیل، کیا نہیں انہوں نے دیکھا کہ بے شک بنایا ہم نے رات کو، لیسکنوا فیہ، کہ وہ اس کے اندر سکونت اختیار کریں، آرام حاصل کریں، والنہار مبصرا، اور دن کو دیکھنے کے لیے بنایا، ان فی ذلک لآیات لقوم یؤمنون، اور بے شک اس میں نشانیاں ہیں ایمان والے لوگوں کے لیے۔ ویوم ینفخ فی الصور، اور جس دن پھونکا جائے گا سور میں، فوزع من فی السماوات ومن فی الارض، تو گھبرا جائیں گے جو بھی آسمانوں میں ہوگا اور زمین میں، الا من شاء اللہ، سوائے جس کو اللہ چاہے۔ اللہ ہمیں اس گھبراہٹ سے محفوظ رکھے، امن میں رکھے، اللہ تعالیٰ ہمارے لیے اس دن اپنی رحمت کو پھیلا دے۔ وَكُلٌّ أَتَوْهُ دَاخِرِينَ، اور سارے کے سارے آئیں گے اللہ کے پاس ذلیل ہو کر۔ وَتَرَى الْجِبَالَ تَحْسَبُهَا، اور تو پہاڑوں کو دیکھتا ہے کہ وہ جامدۃً جمے ہوئے ہیں، وَهِيَ تَمُرُّ مَرَّ السَّحَابِ، اور وہ اس دن اڑ رہے ہوں گے بادلوں کی مانند، کہ اللہ تعالیٰ ایسے مناظر جو ہیں وہ پیش فرما رہے ہیں کہ ان کو نظر میں لا کر دیکھو کس قدر ہیبت ناک، وحشت ناک یہ منظر ہوگا۔ سن اللہ الذی اتقن کل شیء، اور یہ کاریگری ہوگی، یہ کرنا اس ذات کے لیے ہوگا جس نے ہر چیز کو جو تھا بنایا، انہ خبیر بما تفعلون، اور بے شک وہ باخبر ہے جو تم عمل کرتے ہو۔ من جاء بالحسنۃ فلہ خیر منہا، جو آئے گا ساتھ بھلائی کے اس کے لیے بہتر ہوگا اس سے، وہو من فزع یومئذ آمنون، اور وہ اس دن کی گھبراہٹ سے امن میں ہوں گے۔ ومن جاء بالسیئۃ، اور جو کوئی آئے گا
گا برائی کے ساتھ، وَكُبَّتْ وُجُوهُهُمْ فِي النَّارِ، پس اس کو اوندے منہ آگ پر پیش کیا جائے گا۔ هَلْ تُجْزَوْنَ إِلَّا مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ، کیا نہیں تمہیں بدلہ دیا گیا اسی کا جو تم عمل کرتے تھے؟ إِنَّمَا أُمِرْتُ أَنْ أَعْبُدَ رَبَّ هَٰذِهِ الْبَلَدِ، بے شک مجھے تو یہ حکم دیا گیا ہے کہ میں عبادت کروں رب هذه البلدتی، اس شہر کے رب کی، الذی حرمها، جس کو اللہ تعالیٰ نے محترم ٹھہرایا، وَلَهُ كُلُّ شَيْءٍ، اور ہر چیز اللہ ہی کے لیے، وَأُمِرْتُ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْمُسْلِمِينَ، اور مجھے تو یہی بس حکم دیا گیا ہے کہ میں فرما برداروں میں سے ہو جاؤں، وَأَنْ أَتْلُوَ الْقُرْآنَ، اور یہ کہ میں تلاوت کروں قرآن کی، فَمَنِ اهْتَدَىٰ، تو جس نے ہدایت حاصل کی، فَإِنَّمَا يَهْتَدِي لِنَفْسِهِ، تو بے شک اس نے ہدایت حاصل کی اپنے نفس کے لیے، وَمَنْ ضَلَّ، اور جو بھٹک گیا گمراہ ہو گیا، فَقُلْ إِنَّمَا أَنَا مِنَ الْمُنذِرِينَ، کہہ دیجئے کہ بس میں تو ایک ڈرانے والوں میں سے ہوں، وَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ، کہہ دیجئے تمام حمد اللہ ہی کے لیے، سَيُرِيكُمْ، ان قریب وہ دکھائے گا تم کو آیاتِ ہی، اپنی نشانیاں، فَتَعْرِفُونَهَا، پھر تم ان کو پہچان لوگے، کہ اللہ تعالیٰ نے اس قدر زیادہ جو ہے وہ قرآن پاک ہی میں بتا دیا، دکھا دیا، سمجھا دیا کہ ان قریب جب یہ ایسی آیات آئیں گی تو تم ان کو پہچان لوگے، وَمَا رَبُّكَ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، اور نہیں ہے تمہارا رب بے خبر اس سے جو تم عمل کرتے ہو۔ سورۃ القصص، قصص کا مطلب قصہ، کہانیاں، اس میں بھی مختلف انبیاء کی اللہ تعالیٰ دہرا رہے ہیں کہانی قصوں کو، اور سبحان اللہ اس انداز سے دہرا رہے ہیں کہ ذرا سی بھی جو ہے وہ سنتے ہوئے یا پڑھتے ہوئے جو ہے ان سے بوریت نہیں ہوتی۔ اللہ تعالیٰ نئے نئے انداز سے، طرح طرح سے اللہ تعالیٰ امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو سمجھانے کے لیے، انہیں توحید پر لانے کے لیے، رسالت کا یقین بٹھانے کے لیے، آخرت کی پیشی سے ڈرانے کے لیے بیان فرماتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، طاسیم تلک آیات الکتاب المبین، یہ آیات ہیں کھلی کتاب کی۔ تو حروف مقطعات کے بعد اب آپ کو پتہ چل ہی گیا ہوگا بار بار کہ اس کے بعد اللہ تعالیٰ ہمیشہ حروف مقطعات کے بعد قرآن پاک کے اوپر دلیل دیتے ہیں، قرآن پاک کی حقانیت پر اور اس کے واضح ہونے پر، اللہ کی طرف سے ہونے پر اللہ تعالیٰ وہ پیش کرتے ہیں آیت۔ نتلو علیک من نبأ موسیٰ، ہم پڑھتے ہیں تمہارے اوپر خبر موسیٰ و فرعون، اور فرعون کی، بالحق، حق کے ساتھ، لقوم یؤمنون، واسطے اس قوم کے جو ایمان لانے والی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نئے انداز سے بتا رہے ہیں کہ ہم آپ پر موسیٰ اور فرعون کا قصہ بیان کرتے ہیں۔ اس صورت میں بتانا بھول گئی، 88 آیات ہیں اور اس کے 9 رکوع ہیں۔ یہ مکہ میں نازل ہوئی ہوئی ہے، اور اس میں اللہ تعالیٰ نے 3 جو بڑی بڑی شخصیات ہیں ان کا ذکر کیا ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کا، فرعون کا اور قارون کا، اور اسی کی مناسبت سے پھر اللہ تعالیٰ نے اس کا نام قصص رکھا ہے۔ ان فرعون علا فی الارض، فرعون نے بے شک زمین میں بڑی سرکشی کی، وجعل اہلہا، اور کر دیا اس نے یہاں کے رہنے والوں کو شیعاً، گروہوں میں تقسیم، یستضعف طائفۃ منہم، ان میں سے کچھ تو بہت ہی کمزور ہو گئے، یذبح ابناءہم، وہ ذبح کرتا تھا ان کے بیٹوں کو، ویستحیی نساءہم، اور زندہ رکھتا تھا ان کی عورتوں کو، انہ کان من المفسدین، اور بے شک یہ فرعون بہت ہی فساد کرنے والا تھا، ونرید ان نمن علی الذین استضعفوا، اور ہم نے چاہا کہ ہم احسان کریں ان لوگوں پر جو کمزور ہیں، فی الارض زمین میں، ونجعلہم، اور ہم بنائیں ان کو ائمۃ امام، ونجعلہم الوارثین، اور ہم ان کو وارث کر دیں، ونمکن لہم فی الارض، اور ہم نے ٹھکانہ دیا ان کو زمین میں، ونوری فرعون و حامان، اور ہم دکھائیں فرعون اور حامان کو، وجنودہما، اور ان دونوں کے لشکروں کو، منہم، ان میں سے، ما کانوا یحذرون، کہ جن چیزوں کا اس کو ڈر تھا، خوف تھا، جس کی وجہ سے یہ سارے کام کر رہا تھا، بچوں کو مار رہا تھا، وہ کیسے ہوا۔ وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ مُوسَىٰ أَنْ أَرْضِعِيهِ، اور وہی کی ہم نے موسیٰ علیہ السلام کی ماں کی طرف کہ اپنے بچے کو دودھ پلاتی رہے، فَإِذَا خِفْتِ عَلَيْهِ، پھر جب تجھے اس کے بارے میں ڈر ہو کہ اب اس کو لے جائیں گے اس کے سپاہی، فَأَلْقِيهِ، پس تو ڈال دے اس کو، فِي الْيَمِّ، دریا میں، وَلَا تَخَافِي، اور نہ تو ڈرنا، وَلَا تَحْزَنِي، اور نہ ہی کوئی غم کرنا، یعنی یہ اللہ کی بات ہے، اللہ یہ کر رہیں گے، یہ ایسا ہو کر رہے گا، تو اس کو ڈال دینا، غم نہ کرنا، انا
ان رادوہ الیکا، وہ لٹائے گا تجھ کو اس کو تیری طرف، وجعلوہ من المرسلین، اور اس کی ماں کو یہ بھی وحی کر دی کہ وہ بنا دے گا موسیٰ کو رسولوں میں سے، فالتقطہ، پس اٹھا لے گا آل فرعون، اس کو لے لے گا فرعون، ولیکون لہم عدوا وحزنا، تاکہ وہ ان کے لیے دشمن اور غم کا باعث بنے، ان فرعون وحامان وجنودہما، بے شک فرعون، حامان اور اس کے لشکر، کانوا خاطئین، خطا کار تھے، وقالت امرأۃ فرعون، اور کہا فرعون کی بیوی نے، قرۃ عین لی ولک، یہ ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک ہوگا میری اور آپ کی، لا تقتلوہ، نہ تم اس کو قتل کرو، عسیٰ ان ینفعنا او نتخذہ ولدا، ہو سکتا ہے کہ یہ ہم کو کوئی فائدہ دے یا ہم اس کو اپنی اولاد بنا لیں، وہم لا یشعرون، اور ان کو اس بات کی خبر نہیں تھی کہ یہ کیسے ہوگا، یہ وہی بچہ ہے جس کی وجہ سے جس سے تم ڈر محسوس کر رہے ہو، وَأَصْبَحَ فُؤَادُ أُمِّ مُوسَىٰ فارغا، اور قریب تھا کہ موسیٰ کا دل جو تھا وہ غم سے بھرا پڑا تھا، ان کا عادت لتبدی، اور یہ کہ قریب تھا کہ وہ ظاہر کر دیتی بھی اس بات کو، لولا ان ربطنا، اگر نہ مضبوط کرتے ہم، کیونکہ اس کی ماں کا دل غم سے بھرا ہوا تھا اور قریب تھا کہ وہ اس بات کو ظاہر کر دیتی، اللہ کہتے ہیں اگر ہم اس کے دل کو نہ باندھتے، لتکون من المؤمنین، تاکہ وہ ہو ایمان والوں میں سے۔ فرعون زمین میں بڑا بن بیٹھا تھا، تکبر اور جو ہے وہ اس کے اندر غرور حد سے زیادہ اس میں آگے بڑھ گیا تھا، اس نے آج کے سامراجوں کی طرح مصر والوں کو مختلف گروہوں اور طبقات میں تقسیم کر رکھا تھا تاکہ اس کے اقتدار کو عوام کی منظم اجتماعی طاقت سے کوئی خطرہ لاحق نہ ہو۔ بنی اسرائیل جو مصر کی بہت بڑی اقلیت بن چکے تھے، اس کے ظلم و ستم کا خصوصی ہدف تھے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ارادہ کیا کہ ان کمزوروں کو جو ہے اٹھائے اور زبردستوں کو بالادست کرنے کا ارادہ کر لیا۔ انہی حالات میں حضرت موسیٰ کی ولادت ہوئی۔ آپ کی والدہ پریشان ہو گئی کیونکہ وہ جانتی تھی کہ فرعون کے کارندوں کو اگر خبر ہو گئی تو وہ نامولود کو زندہ نہیں چھوڑیں گے۔ حکیم و خبیر رب نے ان کی رہنمائی کی، انہوں نے صندوق بنایا، اس میں اپنے لخت جگر کو لٹا کر نیل کی لہروں کے حوالے کر دیا، اور پانی کے دوش پر تیرتے ہوئے صندوق کو فرعون کی خادماؤں میں سے ایک نے اٹھا لیا اور اس کی اہلیہ حضرت آسیہ کی گود میں لا ڈالا۔ فرعون اس معصوم بچے کو ذبح کرنا چاہتا تھا، لیکن رب العالمین کا فیصلہ کچھ اور تھا، اور یقیناً ہوتا وہی ہے جو رب کا فیصلہ ہوتا ہے۔ انسان کی تدبیریں، سازشیں، منصوبے اور پروگرام دھرے کے دھرے رہ جاتے ہیں۔ حضرت آسیہ نے کچھ اس انداز سے بات کی کہ اس شخص کا دل بھی پسیج گیا جس کے سینے میں لگتا تھا کہ دل نہیں پتھر کا ٹکڑا ہے، اور ادھر غم کے مارے بچے کی والدہ کا یہ حال ہو گیا تھا کہ کسی پل اس کو سکون نہیں آ رہا تھا۔ تصور میں صندوق کو فرعونیوں کے ہاتھ لگتے اور بچے کے گلے سے خون کا فوارہ پھوٹتے دیکھتی تھی، لیکن رحیم و کریم اللہ نے اس کے اڑتے ہوئے دل کو قرار عطا فرمایا اور وعدہ کیا کہ بچے کو تمہاری گود میں واپس لوٹا دیا جائے گا۔ یہ معجزہ کیسے ظاہر ہوگا، یہ ناممکن کیسے ممکن بنے گا، یہ سوچنا تمہارا نہیں ہمارا کام ہے۔ بھوکے بچے کو کئی دائیوں نے دودھ پلانے کی کوشش کی، لیکن وہ کسی کا بھی دودھ پینے پر راضی نہ ہوا۔ آپ کی بہن اجنبی بن کر یہ منظر دیکھ رہی تھی، اسی کے مشورے پر اس بے قرار ماں کو بلایا گیا اور بطور دائیا کے بچے کو اس کی گود میں ڈال دیا گیا، اور جو گود اس کے لیے تڑپ رہی تھی۔ فرعون نے اپنے خیال میں ایسا انتظام کیا تھا کہ کوئی اسرائیلی بچہ اپنے ماں کا دودھ بھی نہ پی سکے، اس سے پہلے ہی اس کو جو ہے تلوار سے ذبح کر دیا جائے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ سارا ہم کو خبر دے رہے ہیں کہ وقالت لاختہ قصیہ، اور کہا اس کی بہن نے جو ساتھ ساتھ چل رہی تھی، وبصرت بھی، اور اس کو دیکھ رہی تھی، عن جنوب پہلو سے، وہم لا یشعرون، اور ان کو اس چیز کی خبر نہ ہوئی، وحرمنا علیہ المراضع، اور حرام کر دیا اس کے اوپر دودھ پلانے والیوں کا دودھ، من قبل، اس سے پہلے، فقالت هل ادلکم، اور کہا کیا تم، کہنے لگی بہن کیا میں تمہیں خبر دوں، علی اہل بیت، ایک ایسے گھر والوں کی، یکفلونہ، جو اس کی کفالت کریں گے، لکم، تمہارے لیے، وہم لہ ناصحون، اور وہ اس کے بھی خیر خواہ ہوں گے۔ فرددناہ الی امہ، پس لوٹا دیا ہم نے موسیٰ کو اس کی ماں کی طرف، کئی تقر عینہا، تاکہ ٹھنڈی ہوں اس کی آنکھیں، ولا تحزن، اور نہ وہ غم کھائے، ولتعلم، اور تاکہ تم جان لو، ان وعد اللہ حق، کہ اللہ کا وعدہ سچا ہے۔ جب اللہ نے کہا ہے کہ یہ
واپس لوٹے گا تو یہ کس طرح سے لوٹے گا تمہیں اس کا اندازہ بھی نہیں ہے، تم اس کا شعور بھی نہیں رکھتے، لیکن اللہ لوٹا کر رہے گا۔ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ، اور اکثریت ان کی نہیں جانتی۔ وَلَمَّا بَلَغَ أَشُدَّهُ، اور پھر جب موسیٰ اپنی جوانی کو پہنچے، وَاسْتَوَىٰ، اور صحیح تندرست آدمی بن گئے، وَآتَيْنَاهُ حُكْمًا وَعِلْمًا، تو ہم نے ان کو حکمت اور علم عطا فرمایا۔ وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ، اور اسی طرح ہم بدلہ دیتے ہیں محسنین کو۔ وَدَخَلَ الْمَدِينَةَ عَلَىٰ حِينِ غَفْلَةٍ، اور وہ داخل ہوئے شہر میں اس وقت جب کہ سب سو رہے تھے، غافل تھے، من اہلھا، اس کے رہنے والے۔ فوجد فیہا رجلین یقتتلان، تو دیکھا انہوں نے کہ دو آدمی آپس میں لڑ رہے ہیں۔ ھذا من شیعتہ، ایک ان کے گروہ کے ساتھ تھا، وھذا من عدوی، اور ایک جو تھا وہ قبطی تھا، یعنی کہ اس کے دشمن کا تھا، فرعونیوں میں سے تھا۔ فاستغاثہ الذی، پس مدد مانگی اس شخص سے، من شیعتہ، جو ان کی جماعت کا تھا، بنی اسرائیل کا تھا، علی الذی من عدوہ، اس پر جو کہ اس کا بھی دشمن تھا۔ فوعظہ، پس مکہ مارا اس کو موسیٰ نے، فقضى علیہ، تو وہ اس کے اوپر موت آ گئی۔ قال ھذا من عمل الشیطان، تو مومن بندے کی طرح کہا کہ یہ تو عمل شیطانی ہو گیا ہے، یہ تو غلط کام ہو گیا ہے۔ انہ عدو مضل مبین، اور بے شک یہ دشمن گمراہ کھلا ہے، یہ کام جو ہے اس دشمن کا ہے۔ قال ربی انی ظلمت نفسی، کہنے لگے اے میرے رب میں نے تو اپنے نفس پر ظلم کیا ہے، فاغفر لی، فغفر لہ، مجھے بخش دے، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو بخش دیا کہ فوراً گناہ کر کے، غلطی ہو کے، انجانے سے غلطی ہو گئی تو اللہ تعالیٰ سے پھر انہوں نے معافی مانگ لی۔ قال ربی بما انعمت علیہ، کہنے لگے اے میرے رب جو احسان تو نے مجھ پر کیا ہے، فلن اکون ظہیرا للمجرمین، تو میں کبھی بھی آئندہ مددگار نہ ہوں گا مجرموں کا، یعنی کہ میں نے جو مجرم لوگ ہیں ان کا جو مددگار نہیں بنوں گا۔ تیری یہ رحمت ہے مجھ پر، تیرا یہ میرے اوپر انعام ہے کہ تو نے مجھے اس مشکل سے، پریشانیوں سے نکال دیا۔ اور پھر اللہ انہوں نے فاصبح فی المدینۃ خائفا یترقب، پھر وہ داخل ہوئے شہر میں ڈرتے ڈرتے ٹو لیتے ہوئے، وَإِذَا الَّذِي، تو پس یکایک وہی شخص، وَإِذَا الَّذِي اسْتَنصَرَهُ، جس نے کل مدد مانگی تھی، بالامس، کل کو، یستصرخ، وہ آج بھی ان کو پکار رہا ہے، فریاد کر رہا ہے۔ قال لہ موسیٰ، کہا اس سے موسیٰ نے، انک لغوی مبین، بے شک تو سرکش کھلا بھٹکا ہوا ہے۔ فلما ان ارادہ، اور چاہا کہ پکڑیں اس کو، ان یبطش بالذی، اس شخص کو پکڑیں، ہوا عدو لہما، جو کہ اب کہہ رہے ہیں کہ دونوں کا دشمن تھا۔ قال یا موسیٰ اترید، تو کہنے لگا اے موسیٰ کیا تو یہ چاہتا ہے، ان تقتلنی، کہ تو مجھے قتل کر دے، کما قتلت نفسا، جیسے کہ تو نے قتل کیا تھا، بالامس، کل کو، ان ترید الا ان تکون جبارا فی الارض، اور تو یہ چاہتا ہے کہ تو زمین میں سرکش ہو جائے، وما ترید ان تکون من المصلحین، اور نہیں تو چاہتا کہ تو یہاں پر فرمانبرداروں کی طرح رہے، اصلاح کرنے والوں کی طرح رہے۔ وجاء رجل من اقصى المدینہ، اور آیا ایک آدمی بھاگتا ہوا شہر کے پرلے کنارے سے، قال یا موسیٰ ان الملأ، کہ بے شک سردار، یأتمرون، مشورے کر رہے ہیں، بکا تیرے بارے میں، لتقتلوک، کہ وہ تجھ کو قتل کر دیں، فاخرج انی لک من الناصحین، بس یہاں سے نکل جا، میں تیرا خیر خواہ ہوں۔ تو ایک جو تھا خدا نکل جا، فخرج منہا خائفا یترقب، پس وہ وہاں سے نکلے ڈرتے ہوئے اور ٹو لیتے ہوئے۔ تو وہ یہاں سے جب ان کے خیر خواہ نے ان کو خبر دی اس بارے میں کہ فرعونیے تیرے بارے میں، اور وہ جو فرعون ہے اور اس کے سارے درباری اس کو قاتل کو ڈھونڈ رہے ہیں، تو یہاں سے چلا جا۔ فخرج منہا خائفا یترقب، پس وہ وہاں سے نکلے ڈرتے ہوئے اور ٹو لیتے ہوئے، قال ربی نجنی من القوم الظالمین، اور ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے رہے اے میرے رب نجات دے مجھ کو ظالم قوم سے۔ ولما توجہ، پھر جب انہوں نے رخ کیا تلقاء مدین کی طرف، قال عسیٰ ربی ان یہدینی سواء السبیل، تو اللہ تعالیٰ سے مدد مانگی اور اللہ پر بھروسہ کیا اور کہا کہ ہو سکتا ہے میرا رب میری رہنمائی کرے سیدھے راستے کی۔ ولما ورد ماء مدین، اور وہ آئے ایک مدین کے کنویں پر، وجد علیہ امۃ من الناس، وہاں پر بہت سارے لوگوں کو پایا، یسقون، کہ وہ پانی پلا رہے تھے، ووجد من دونہم امرأتین تذودان، اور وہاں پر انہوں نے دیکھا کہ دو عورتیں دور پرے الگ ہو کر کھڑی ہیں۔ قال ما خطبکما، ان دونوں
دونوں سے پوچھا تمہارا کیا معاملہ ہے، تم یہاں پر کیوں کھڑی ہو؟ قالتا لا نسقی حتی یصدر الرعاء، کہنے لگی ہم اس وقت تک نہیں پلاتی جب تک یہ چرواہے اپنے جانوروں کو پانی نہیں پلا لیتے، ہم اس سے پہلے نہیں پلا سکتی کیونکہ ہم کمزور ہیں، نہ ہم پانی کھینچ سکتی ہیں اور نہ ان کے آگے درمیان میں گھس سکتی ہیں۔ جب یہ پانی پی جاتے ہیں اور پھر پانی جو بچ جاتا ہے حوض میں وہ ہمارے جانور پیتے ہیں۔ وابونا شیخ کبیر، اور ساتھ ہی لڑکیوں نے بتا دیا کہ ہمیں کیوں نکلنا پڑا اس مجبوری کی وجہ سے کہ ہمارے والد بوڑھے تھے۔ فسقا لہما، تو انہوں نے وہ اٹھے اور انہوں نے جلدی جلدی ڈول کھینچے، جو کہ وہ 10 لوگ ڈول کھینچتے تھے، آپ نے اکیلا وہ کنویں سے ڈول کھینچ کر جو ہے ان کی بکریوں کو پانی پلایا۔ ثم تولی الی الظل، پھر وہ ایک سائے کی طرف جا پڑے۔ فقال ربی، اور کہنے لگے اے میرے رب، انی لما انزلت الی من خیر فقیر، کہ اے میرے رب جو تو نے اتارا ہے میں اسی کی اس خیر کا محتاج ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا کی، اللہ تعالیٰ نے آپ کو مصر سے نکلنے کے بعد مدین کی راہ دکھائی، اور جہاں پر نہ آپ کی جان تھی، نہ پہچان، نہ ٹھکانہ، نہ ذریعہ معاش، دعا کے لیے اسی کے سامنے ہاتھ اٹھا دیا جس نے زہریلے سانپ آدم خور بھیڑیوں کے ہاتھوں پرورش کروائی تھی آپ کی۔ تو آپ نے کہا اے میرے رب میں تیری عطا کا فقیر و محتاج ہوں۔ آپ کی دعا جو تھی وہ قبول کی گئی، اس میں سب کچھ آ گیا۔ یہ تھا ایسے تھا جیسے دریا کو کوزے میں بند کرنا، جس کا انسان محتاج ہوتا ہے، اور انسان کس چیز کا محتاج نہیں؟ اگر روٹی کا محتاج ہے تو بھوک کا بھی ہے، سائے کا ہے تو دھوپ بھی چاہیے، بیداری ہے، جاگنا چاہتا ہے تو نیند کا بھی محتاج ہے۔ تو آپ درخت کے نیچے، سائے کے نیچے بیٹھے جو ہے اس چیز کا اللہ تعالیٰ سے دعا کر رہے تھے۔ فجاءته احداهما، تو ان 2 لڑکیوں میں سے جو بکریاں چرانے آئی ہوئی تھی ان میں سے ایک آئی، تمشی علی الاستحیاء، شرم کے ساتھ چلتی ہوئی۔ قالت، کہنے لگی ان ابی یدعوکا، کہ بے شک ہمارے والد تم کو بلاتے ہیں، لیجزیکا، تاکہ بدلہ دے تجھے، اجرا، معاوضہ، ما سقیت لنا، جو تو نے ہمارے لیے ہماری بکریوں کو پانی پلایا۔ فلما جاءہ، پھر جب آئے وہ، وقص علیہ القصص، اور بیان کیا ان کے اوپر اپنا واقعہ، قال لا تخف، تو انہوں نے آگے سے جواب دیا نہ ڈر، نجوت من القوم الظالمین، تجھے نجات مل گئی ہے ظالم لوگوں سے۔ قالت احداہما، ان دونوں میں لڑکیوں میں سے ایک لڑکی بولی یا ابت استاجرہ، اے ابا جان ان کو مزدوری پر رکھ لیجئے، ان خیر من استاجرت القوی الامین، اور بے شک بہترین ملازم وہ ہوتا ہے جو قوت والا امانت دار ہو۔ کہ یہ دونوں چیزیں آج بھی ہم اپنے ملازموں میں بھی دیکھتے ہیں، اور ان کو اپنے پاس ملازم رکھنے کے لیے ہم دیکھتے ہیں کہ یہ کام کو سنبھالنے والا ہو، اور دوسری بات بے ایمان نہ ہو، امانت دار ہو، ایمان والا ہو۔ قال انی ارید ان انکحک، کہنے لگے میں چاہتا ہوں کہ نکاح کر دوں، احدی ابنتی، اپنی 2 بیٹیوں میں سے ایک کا، ہاتینی، جو یہ دونوں ہیں، الا ان تاجرنی، اس پر کہ تو ملازمت کرے، 8 حجج، 8 سال، فإن اتممت 10، اور اگر تو اس کو پوری کر دے 10 سال میں، فمن عندک، تو یہ تیری طرف سے ہم پر احسان ہوگا۔ وما اريد ان اشق علیک، اور نہیں میں چاہتا کہ تیرے اوپر کوئی تکلیف ڈالوں۔ ستجدنی انشاءاللہ، ان قریب پائیں گے، موسیٰ علیہ السلام نے کہا اگر اللہ نے چاہا، من الصالحین، تو مجھے صالحین میں سے آپ پائیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو گھر بار سب کچھ دے دیا، نہ صرف باعزت راحت ٹھکانہ میسر کیا، بلکہ چند شرائط پر آپ کو رشتے کی پیشکش ہو گئی۔ تو اب آپ جب اللہ تو ہم کو آگے بیان کرتے ہیں کہ آپ شادی کے بعد اپنی بیوی کو لے کر مصر جا رہے تھے۔ قال ذالک بینی و بینک، انہوں نے کہا کہ یہ میرے اور تیرے درمیان وعدہ ہے، ایوم الاجلین قضیت، کہ جو بھی میں مدت پوری کر لوں، فلا عدوان علیہ، بس یہ میری مرضی ہے، میں 8 سال کروں یا 10 سال، مجھ پر کوئی زیادتی نہ ہوگی۔ واللہ علی ما نقول وکیل، اور جو اللہ ہم نے کہا ہے اس پر اللہ ہی گواہ ہے، کارساز ہے۔ فلما قضا موسیٰ الاجل، جب موسیٰ علیہ السلام کی وہ مدت پوری ہو گئی، وسار باہلہ، تو وہ چلے رات کے وقت اپنی گھر والی کے ساتھ، آنس من جانب الطور نارا، تو دیکھی انہیں طور کی جانب آگ۔ قال لأہلہ امکثوا، انہوں نے اپنی گھر والی سے کہا ٹھہرو، انی آنست نارا، میں نے دیکھی ہے آگ، لعلی آتیکم منہا، شاید میں لاؤں تمہارے لیے اس میں سے، بخبر، کوئی خبر، اور جذوۃ من النار، یا انگارہ آگ کا، لعلکم تصطلون، تاکہ تم اس کو سینک سکو۔ فلما اتاہا، جب وہ آئے وہاں پر، نودیا، پکارے گئے، من شاطئ الوادی الایمن، اس
جو میدان تھا اس کے دائیں کنارے کی طرف سے فی البقعۃ مبارکتی جو برکت والا ٹکڑا تھا من شجرتی درخت میں سے ان یا موسیٰ انی انا اللہ رب العالمین، اور انہوں نے ان کو آواز آئی کہ اے موسیٰ میں ہوں اللہ جہانوں کا رب، وان القی عصاک یہ کہ تو پھینک دے اپنا عصا، فلما رآہا تہتز اور پھر جب دیکھا اس کو کہ وہ ہل رہا ہے، کأنہا جان واللہ گویا کہ وہ زندہ جیتا جاگتا سانپ بن گیا ہے، بھاگے مدبرن پیٹھ پھیر کر، ولم یعقب اور نہ انہوں نے مڑ کر دیکھا۔ یا موسیٰ اقبل ولا تخف، اللہ تعالیٰ کی طرف سے آواز آئی اے موسیٰ میری طرف متوجہ ہو اور نہ ڈر، انک من الآمنین بے شک تو امن دیے گئےوں میں سے ہے، اسلک یدک فی جیبک ڈال اپنے ہاتھ کو اپنے گریبان میں، تخرج بیضاء وہ نکلے گا سفید، من غیر سو بغیر کسی تکلیف کے، وضمم الیک جناحک اور دبا اپنی بازوؤں کو، مرحبی جب تجھے ڈر لگے خوف آئے تو اپنے بازوؤں کو اپنی طرف دبا، فذانک برہانان من ربک اور یہ دو دلیلیں دے کر بھیجیں تیرے رب کی طرف سے، الی فرعون فرعون کے لیے، و ملائی اور اس کے سرداروں کے لیے، انہم کانوا قوما فاسقین بے شک یہ قوم ایسی ہے جو فاسق ہے۔ قال ربی انی قتلت منہم نفسا تو اللہ تعالیٰ سے کہا ہے میرے اللہ میں نے تو قتل کیا ان کی ایک جان کو، واخاف ان یقتلون اور مجھے ڈر ہے کہ اس کے بدلے میں وہ مجھے قتل کر دیں گے، واخی ہارون اور میرے بھائی ہارون، ہوا افصح منی لسانا میرے بھائی جو ہیں ان کی زبان بڑی اچھی ہے چلتی ہے، فارسلہ معی تو بھیج اس کو میرے ساتھ، ردا یصدقنی کہ وہ تائید کرے میری جو ہے وہ میری اس بات کی تصدیق کرے، انی اخاف ان یکذبون اور مجھے ڈر ہے کہ وہ مجھ کو جھٹلائیں گے۔ قال سنشد عضدک باخیک اللہ تعالیٰ نے فرمایا میں ان قریب مضبوط کر دوں گا تیرے بھائی کے ساتھ تیرے بازوؤں کو، ونجعل لکما سلطانا اور میں بناؤں گا تمہارے لیے دلیل، فلا یصلون الیکما پس وہ نہ پہنچیں گے تمہاری طرف، بیااتینا اپنی آیات ساتھ اپنی آیات کے میں دلیل بناؤں گا تمہارے لیے، انتما ومن اتبعکما اور تم اور جو بھی تمہاری پیروی کرے گا، غالبون وہی غالب رہیں گے۔ آپ آ گئے اور اس کے سامنے کلمہ حق کہنے کا اللہ نے جو حکم دیا تھا وہ اس کو کہا، کلمہ حق کہہ دیا، فرعون نے نہ ماننا تھا نہ مانا، اللہ نے اسے اٹھایا اور فوج کے پروں سمیت مادی ترقی کے سلوگن کو دریا کی طوفانی موجوں کے حوالے کر دیا کہ باقی رہے صرف نام اللہ کا۔ فلما جاء موسیٰ بآیاتنا پھر جب آئے موسیٰ علیہ السلام ہماری آیات کے ساتھ، قالوا ما ھذا الا سحر مفترا کہا اس نے کہ نہیں ہے یہ مگر ایک جادو گھڑا ہوا، وما سمعنا بھذا فی آبائنا الاولین اور ایسی باتیں ہمارے آباء و اجداد کے زمانے سے ہم نے کبھی نہیں سنی۔ وقال موسیٰ ربی اعلم بمن جاء بالہدی موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ میرا رب خوب جانتا ہے کہ جو آئے گا ساتھ ہدایت کے، من عنده اس کے پاس سے، ومن تکون له عاقبۃ الدار اور میرا رب جانتا ہے کہ کس کے لیے انجام جو ہے بہترین ہے، انہ لا یفلح الظالمون اور اس بات کا بھی انہوں نے اعلان کیا کہ بے شک نہیں فلاح پاتے ظالم۔ وقال فرعون کہنے لگا فرعون، یا ایھا الملأ اے میرے سرداروں، ما علمت لکم من الہ میں تو نہیں جانتا تمہارے لیے کوئی معبود غیری اپنے سوا، فاوقد لی اور سلگاؤ میرے لیے، یا حامان اے حامان، علی الطین اینٹوں کو یعنی پکی اینٹوں کا بناؤ ایک محل، فاجعل لی پس میں بناؤ میرے لیے، صرحا محل، لعلی تاکہ ہو اطلع میں جھانک سکوں، الی الہ موسیٰ موسیٰ علیہ السلام کے معبود کو، کیونکہ موسیٰ علیہ السلام جب اس کو اللہ کی دعوت پیش کر رہے تھے تو بار بار وہ آسمان کی طرف دیکھتے تھے، اللہ رب العالمین کی ادھر دیکھتے تھے، تو اس نے اسی طرح کہا کہ میرے لیے ایک بلند ترین عمارت بناؤ، محل بناؤ تاکہ میں بھی موسیٰ کے الہ کو دیکھوں، وانی لاظنہ من الکاذبین اور بے شک میں تو سمجھتا ہوں کہ یہ جھوٹوں میں سے ہے، واستکبر ہوا وجنودہ بس تکبر کیا اس نے اور اس کے لشکروں نے، فی الارض بغیر الحق زمین میں بغیر ناحق انہوں نے کیا، تکبر کیا کیا، باطل الحق وغامت الناس حق کو جھٹلا دیا اور لوگوں کو حقیر جانا، وظنوا انہم الینا لا یرجعون اور اس نے سمجھا کہ بے شک ہماری طرف نہ لوٹیں گے، کہ اس کو یہ خیال ہی نہیں تھا کہ اس نے اللہ کی طرف واپس لوٹ کر جانا ہے، فاخذناہ بجنودہ بس پکڑ لیا ہم نے اس کو اور اس کے لشکروں کو، فربذناہم فی الیم اور پھر ہم نے
ڈبو دیا ان کو دریا میں. فانظر کیف کان عاقبۃ الظالمین، پھر دیکھو کیسا ہوا انجام ظالموں کا. وجعلناہم ائمۃ یدعون، اور بنایا ہم نے ان کو جماعت جو پکارتی تھی الی النار، آگ کی طرف. ویوم القیامۃ، اور قیامت کے دن لا ینصرون، ان کو کوئی مدد نہ ملے گی. فاتبعناہم، اور پیچھا کیا ہم نے ان کا، فی ہذہ الدنیا لعنتاً، اس دنیا میں لعنت کے ساتھ. ویوم القیامۃ، اور قیامت کے دن ہم من المقبوحین، قیامت والے دن بھی وہ ذلیل و رسوا ہوں گے. اللہ تعالیٰ نے دنیا میں بھی ان کے پیچھے لعنت لگا دی اور قیامت میں بھی وہ ذلیل و رسوا ہوں گے. وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ مِن بَعْدِ، اور بلا شبہ عطا کی ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو اس کے بعد جب انہوں نے نجات پا لی تھی، جب وہ سمندر پار ہو کر آئے تھے. مَا أَخْلَقْنَا الْقُرُونَ الْأُولَىٰ، اور نہیں ہلاک کیا ہم نے امتوں کو پہلے، بَصَائِرَ لِلنَّاسِ، لیکن لوگوں کو واضح اور روشن دلیلیں دینے کے لیے. وَهُدًى وَرَحْمَةً لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ، اور ان کو ہدایت دینے کے لیے اور رحمت دکھانے کے لیے تاکہ وہ غور و فکر کریں. وَمَا كُنْتَ بجانب الغربی کی، اور نہیں تھے آپ مغربی کنارے پر، اس قضینا جب ہم نے فیصلہ کیا، الی موسیٰ الامر، موسیٰ کی طرف اس کام کا. وما کنت من الشاہدین، اور نہ ہی آپ اس وقت موجود تھے. ولکننا انشأنا قرونا، لیکن اٹھا کھڑے کیے ہم نے امتیں، فتطاول علیہم العمر، اور ان کے اوپر طویل عمریں گزر گئیں. وما کنت ثاویا، اور آپ نہیں رہنے والے تھے، فی اہل مدین، مدین کے رہنے والوں میں سے. تتلو علیہم آیاتنا، تو پڑھتا تھا ان کے اوپر ہماری آیات، کہ تو ان کے اوپر یہ آیات پڑھتا. یعنی اللہ تعالیٰ آپ کو سب یہ غیب کی خبریں سنا رہے ہیں، غیب کی باتیں سنا رہے ہیں. وَلَكِنَّا كُنَّا مُرْسَلِينَ، لیکن آپ تھے ہمارے بھیجے گئےوں میں سے. وَمَا كُنْتَ بِجَانِبِ الطُّورِ، اور آپ جانب طور کے کنارے پر بھی نہیں تھے. إِذْ نَادَيْنَا، جب ہم نے پکارا. وَلَكِنْ رَحْمَةً مِّن رَبِّكَ، لیکن یہ آپ کے رب کی رحمت ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو یہ قصے، یہ باتیں سب سناتے ہیں. لِتُنذِرَ قَوْمًا، تاکہ آپ ڈرائیں ایسی قوم کو. مَا أَتَاهُم مِّن نَذِيرٍ، نہیں آیا ان کے پاس کوئی ڈرانے والا، من قبلک، آپ سے پہلے. لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ، اور ان ڈراموں کا مقصد کیا ہے؟ تاکہ وہ غور و فکر کریں، وہ نصیحت پکڑیں. وَلَوْلَا أَن تُصِيبَهُمْ، اور اگر جو بھی پہنچتی ہے ان کو مصیبت، ان کو یہ مصیبت، بما قدمت، بسبب جو انہوں نے آگے بھیجا، ایدیہم، ان کے ہاتھوں نے. فیقول ربنا، تو وہ کہتے ہیں ہمارے رب، کیوں نہ ارسلتا الینا رسولا، کیوں نہ تو نے، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں میں اس لیے یہ سارے قصے کہانیاں ان کو سنا رہا ہوں تاکہ یہ اس سے عبرت پکڑیں اور ان جیسے نہ بن جائیں. تو وہ کہیں گے کہ کیوں نہ بھیجا تو نے ہماری طرف رسولا، کوئی رسول. فنتبع، پس ہم پیروی کرتے، آیاتی کا، تیری آیات کی. ونکون من المؤمنین، اور ہم مومن ہو جاتے. یعنی میں نے آپ کو اس لیے بھیجا ہے کہ آپ جائیں، آپ کو تمام باتوں کے ساتھ بھیجا ہے کہ آپ جائیں، جا کر ایسی قوم کو ڈرائیں جن کے پاس کوئی ڈرانے والا نہیں آیا تھا، تاکہ وہ غور و فکر کریں. ایسا نہ ہو کہ جب ان کو مصیبت پہنچے بسبب انہی کے ہاتھوں کی کمائی کے، ان کو عذاب پہنچے، تو وہ آگے سے یہ کہیں، حجت لے کر آئیں کہ ہمارے پاس تو کوئی رسول آیا ہی نہیں تھا، اگر آتا تو ہم پیروی کرتے اس کی اور ہم مومن ہو جاتے. فلما جاءہم الحق، اور پھر جب ان کے پاس آیا حق، من عندنا، ہمارے پاس سے. قالوا لولا، تو انہوں نے کہا کیوں نہیں، اوتیا مثل ما اوتیا موسیٰ، کیوں نہیں وہ کچھ لے کر آیا وہ معجزات جو لائے تھے موسیٰ. اولم یکفروا بما اوتیا موسیٰ من قبل، اللہ پوچھتے ہیں کیا انہوں نے انکار نہیں کر دیا تھا ان چیزوں کا جو موسیٰ علیہ السلام اس سے پہلے لائے تھے. قالوا، اور انہوں نے ان کے بارے میں کہا تھا، سحران تظاہرا، یہ دو جادوگر ہیں جو غالب آنا چاہتے ہیں. وقالوا انا بکل کافرون، اور ہم بے شک ان کی ہر چیز کے انکاری ہیں. قل فأتوا بکتاب من عند اللہ، کہہ دیجئے لاؤ کتاب اللہ کی طرف سے. ہوا اہدی منہما، جو زیادہ ہدایت والی ہو ان دونوں کتابوں سے. اتبعوا، میں پیروی کر لوں گا، ان کن تم صادقین، اگر تم سچے ہوگے. یعنی تمہیں اگر قرآن پاک اور تورات، ان دونوں، تورات کا بھی تم نے انکار کر دیا، موسیٰ پر جو معجزات ہوئے تھے ان کا بھی انکار تم نے کیا، اب قرآن کے بھی انکاری ہو، تو تم اس سے اچھی کتاب لے آؤ، میں پیروی کر لوں گا اس کی. فَإِن لَّمْ يَسْتَجِيبُوا لَكَ، اور اگر نہ تیری بات کو مانے، فَاعْلَمْ أَنَّمَا يَتَّبِعُونَ، تو جان لینا کہ سوائے اس کے نہیں وہ پیروی کر رہے ہیں اخواہم، اپنی خواہشات کی. ومن اضل ممن اتبع ہوا، اور جو کوئی وہ شخص زیادہ گمراہ ہو گیا اس شخص سے جس نے پیروی کی. سب سے بڑا گمراہ وہ شخص ہے جو پیروی کرتا ہے اپنی چاہت کی، اپنے دل کی. بغیری ہدی من اللہ، اور اس کے اندر کوئی جو ہے اللہ کی طرف سے ہدایت نہیں ہوتی. ان اللہ لا یہدی القوم الظالمین، بے شک اللہ تعالیٰ نہیں رہنمائی کرتے ظالم قوم کی. ولقد وصلنا لهم القول لعلهم يتذکرون، اور بلا شبہ ہم نے ہر طرح کے ساتھ ملائے ان کے
لیے بات تاکہ وہ غور و فکر کریں، ان تک پہنچائیں باتیں۔ الذین آتیناہم الکتاب من قبلہ، اور وہ لوگ جن کو دی ہم نے کتاب اس سے پہلے، بھی یؤمنون، اس سے پہلے جن لوگوں کو کتاب دی تھی وہ اس کے اوپر ایمان لائے۔ وَإِذَا يُتْلَى عَلَيْهِمْ، اور جب پڑھی جاتی تھی علیہم ان کے اوپر، قالوا آمنا بہ، تو وہ کہتے ہم ایمان لائے اس کے ساتھ، اِنَّهُ الْحَقُّ مِن رَّبِّنَا، بے شک یہ حق ہے ہمارے رب کی طرف سے، اِنَّا كُنَّا مِن قَبْلِهِ مُسْلِمِينَ، اور بے شک ہم پہلے ہی سے فرما بردار تھے۔ یعنی کہ جن لوگ ان میں سے بھی اہل کتاب میں سے بھی جو لوگ مومن تھے، ایمان لانے والے تھے، جن کے اندر دل کے اندر نور تھا، ہدایت تھی، ان کے پاس جب یہ کتاب آئی تو انہوں نے اس کو مان لیا۔ اولئک یؤتون اجرهم مرتین، یہ وہ لوگ ہیں جن کو اللہ کہتے ہیں میں دوں گا 2 بار دوہرا اجر، بما صبروا، بسبب ان کے صبر کے، ویدرؤون، اور ہٹا دوں گا، بالحسنۃ السیئات، ان کی اس نیکی کی وجہ سے ان کی برائیوں کو، ومما رزقناہم ینفقون، اور جو رزق ہم نے ان کو دیا ہے وہ اس رزق میں سے خرچ کرتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے جو ہم کو بار بار موسیٰ علیہ السلام کا قصہ بیان فرما رہے ہیں، موسیٰ، بنی اسرائیل اور فرعون کا، تو اس سے جو ہمیں عبرت حاصل ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ اگر انسان مصائب اور علام پر صبر کرے تو دنیا اور آخرت میں اس کے اچھے نتائج برآمد ہوتے ہیں۔ جو شخص اپنے معاملات میں اللہ پر بھروسہ رکھتا ہو، اللہ تعالیٰ اس کی مشکلات ضرور آسان کر دیتے ہیں۔ جس کا معاملہ حق کے ساتھ عشق تک پہنچ جاتا ہے، اس کے لیے باطل کی بڑی سے بڑی طاقت بھی ہینچ ہو کر گر جاتی ہے۔ اگر کوئی بندہ حق کا پرچم لے کر پوری استقامت کے ساتھ کھڑا ہو جائے تو دشمنوں ہی کے گروہ سے اس کے حمایتی پیدا ہو جاتے ہیں۔ جس کے دل میں ایمان پیوست ہو جائے وہ ایمان کی خاطر سب کچھ، یہاں تک کہ نقد جان بھی لوٹانے کے لیے تیار ہو جاتا ہے، جیسے بار بار ہم جادوگروں کا قصہ پڑھتے ہیں۔ غلامی کا سب سے بڑا اثر یہ ہوتا ہے کہ ہمت اور عزم کی روح سے انسان محروم ہو جاتا ہے۔ اسی لیے بنی اسرائیل نے ارض مقدس میں داخل ہونے سے انکار کر دیا تھا۔ وراثت زمین اسی قوم کا حق ہے جو میدان جدوجہد میں ثابت قدم رہتی ہے۔ باطل کی طاقت کتنی ہی زبردست کیوں نہ ہو، بالآخر اس کو نامرادی کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ اور پھر اللہ کی عادت ہے کہ جن قوموں کو ذلیل اور حقیر سمجھا جاتا ہے، ایک دن آتا ہے کہ اللہ ان کو زمین کا وارث بنا دیتے ہیں۔ جو شخص یا جماعت جان بوجھ کر قبول حق سے سرکشی کرے، اللہ اس سے قبول حق کی جو استطاعت چھین لیتے ہیں، جیسے کہ اللہ نے فرعون اور اس کے حواریوں کے ساتھ کیا۔ یہ بہت بڑی گمراہی ہے کہ انسان کو حق کی اتباع کی بدولت کامیابی حاصل ہو جائے تو وہ خود ہی حق سے روح گردانی شروع کر دے۔ بنی اسرائیل نے یہی کچھ کیا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو حق پر لائے، ان کو حق عطا فرمایا، لیکن انہوں نے حق کو پسند نہ کیا۔ ایک بہت بڑی ضلالت یہ ہے، یعنی ہمارے لیے عبرت ہے کہ انسان حق کی اتباع کی بجائے حق کو اپنی خواہشات کے تابع کرنا شروع کر دیتا ہے۔ یعنی جیسے یوم سبت میں شکار کی ممانعت کے باوجود اسرائیلیوں نے ہیلے بہانے کر کے اس کو اپنی مرضی کے مطابق اس حکم کو ڈھالنا چاہا۔ کوئی حق کو قبول کرے یا نہ کرے، داعی کا فرض ہے کہ وہ فریضہ دعوت ادا کرتا رہے۔ بعض اہل حق سبت کی بے حرمتی سے آخر تک منع کرتے رہے تھے، اور جو نہیں منع کرتے وہ انہی کے ساتھ، ان کا نافرمانی کرنے والوں کے ساتھ ہی ان کا حشر ہوتا ہے۔ ظالم حکمران قوم کی بدعملیوں کے نتیجے میں اس پر مسلط کیے جاتے ہیں۔ اپنی قوم کو انسانوں کی غلامی سے نجات دلانا انبیاء اکرام کی سنت ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے، جو کہ ہم نے اس قصے کے اندر بار بار اللہ تعالیٰ نے ہماری ان چیزوں کے ساتھ تربیت کی ہے۔ وَإِذَا سَمِعُوا اللَّغْوَ، اور جب سنیں بیکار باتیں، یہ جو لوگوں کی تعریف اللہ پاک فرما رہے ہیں، جن لوگوں کی ان کے لیے اللہ پاک فرماتے ہیں کہ جب وہ سنتے ہیں لغو باتیں، أَعْرَضُوا عَنْهُ، وہ اس سے اعراض کرتے ہیں، وَقَالُوا لَنَا أَعْمَالُنَا، اور وہ کہتے ہیں ہمارے لیے ہمارے اعمال، وَلَكُمْ أَعْمَالُكُمْ، تمہارے لیے تمہارے اعمال، سلام علیکم، سلام ہے تم پر، لا نبتغی الجاہلین، نہیں ہم چاہتے جاہلین کو، ہم جاہلین سے بات نہیں کر سکتے۔ انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء، بے شک آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں رہنمائی کر سکتے جس کو آپ پسند کرتے ہیں، جس کو آپ چاہتے ہیں، لیکن اللہ ہی رہنمائی کرتا ہے جس کے لیے وہ چاہتا ہے۔ کہ اللہ تعالیٰ نے جس کو ہدایت دینی ہے اسی کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہدایت ملے گی، ہدایت نصیب ہوگی۔
اور وقالو وہو عالم بالمہتدین، اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے ہدایت یافتوں کو. وقالو ان نتبع الہدی، اور کہا انہوں نے کہ نہیں ہم پیروی کریں گے ہدایت کی، معاکا تیرے ساتھ. نتخطف من ارضنا، اگر ہم نے ایسے پیروی کی تیری ساتھ تو ہم چک لیے جائیں گے زمین سے. اولم نقلہم، اور نہیں ہوگا ہمارے لیے کوئی ٹھکانہ، حرمن کوئی محترم، آمنن. یا اللہ پاک کہتے ہیں کیا ان کو میں نے ٹھکانہ نہیں دیا حرم میں، بڑی امن کے ساتھ رہتے ہیں. یجبا الیہ ثمرات، کھنچے چلے آتے ہیں ان کی طرف پھل، کل شیء رزقا، ہر طرح کا رزق آتا ہے، من لدنا ہمارے پاس سے. ولکن اکثرہم لا یعلمون، اور اکثریت ان کی اس بات کو سمجھتی نہیں کہ یہ معیشت سے ڈرتے ہیں کہ یہاں ہمارے کاروان نہیں آئیں گے، قافلے نہیں آئیں گے، تجارت نہیں ہوگی، لوگ عمرہ کرنا چھوڑ دیں گے، تو لوگ آئیں گے نہیں تو ہمیں یہاں سے اچک لیا جائے گا. ان کو یہ پتہ نہیں ہے کہ میں نے حرم کو جو ہے مقدس بنایا ہے، کس طرح دنیا کے ہر کونے کونے سے یہاں پر پھل چلے آتے ہیں اور رزق ان کے لیے. تو اس کو ان کی اکثریت اس بات کو سمجھتی نہیں. وکم اہلکنا من قریۃ بطرت معیشتہا، اور کتنی ہی ہلاک کر دیں. اگر معیشت کو سمجھتے ہو کہ اس پر بھروسہ کرو گے تو کتنی ہی امتوں کو ہم نے ہلاک کر دیا جو اترائی تھی اپنی معیشت پر. فتلک مساکنہم، یہ رہے ان کے گھر، لم تسکن من بعدہم، نہیں بسے ان میں ان کے بعد، الا قلیل، مگر تھوڑے ہی لوگ. وَكُنَّا نَحْنُ الْوَارِثِينَ، اور ہم ہی باقی ان کے وارث ہوئے. وَمَا كَانَ رَبُّكَ مُهْلِكَ الْقُرَىٰ، آپ کا رب نہیں ہے کہ وہ ہلاک کر دے کسی بستی کو، حتیٰ يَبْعَثَ فِي أُمِّهَا، یہاں تک کہ بھیجے اس امت میں رسول کو، يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِنَا، جو پڑھے ان کے اوپر ہماری آیات. کہ اللہ تعالیٰ ایسے ہی ظلم کے ساتھ کسی کو ہلاک نہیں کرے گا. وَمَا كُنَّا مُهْلِكِ الْقُرَىٰ، اور نہیں ہم ہلاک کرنے والے بستیوں کو، الا واہلھا ظالمون، مگر وہاں کے رہنے والے ظالم ہوں. یعنی اللہ جس بستی کو ہلاک کرتا ہے وہ لوگ جو ہیں ظالم ہیں، ظلم کر رہے ہوتے ہیں، اس لیے ان پر اللہ کا عذاب آ گیا. وما اوتیتم من شیء، جو کچھ بھی تم کو دیا گیا ہے، کچھ بھی ہے، کوئی ذرہ برابر اور بڑی سے بڑی چیز دی گئی ہے، فمتاع الحیات الدنیا، وہ دنیا کا فائدہ ہے، وزینتھا، اور اس کی زینت ہے، وما عند اللہ خیر وابقا، اور جو اللہ کے پاس پہنچ گیا، جو اللہ کے ہاں تم نے بھیج دیا، وہ بہترین ہے اور باقی رہنے والا ہے. افلا تعقلون، کیا پس تم نہیں عقل کرتے. افمن وعدناہ وعدا حسنا، کیا بھلا ایک وہ شخص ہے جس سے وعدہ کیا ہم نے وعدہ اچھا، کہ وہ دنیا میں ہماری مرضی کے مطابق زندگی گزارے گا تو اس کے لیے آگے بھی اچھا وعدہ ہوگا. فَهُوَ لاقیہ، اور وہ ہے اس کو پا لینے والا. کَمَن مَتَعْنَاهُ، کیا اس جیسا ہو سکتا ہے جس کو فائدہ دیا ہم نے متاع الحیات الدنیا، اس دنیا میں فائدہ. ثم هو یوم القیامت من المحضرین، اور پھر وہ قیامت کے اندر حاضر ہونے والوں میں سے ہوگا. یعنی جیسے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا مفہوم ہے کہ کسی شخص کے اوپر دو خوف جو ہیں وہ مسلط نہیں ہوں گے، کہ یعنی کہ وہ دنیا میں بھی خوف سے رہے اور وہ قیامت کے دن بھی خوف میں ہو. اللہ تعالیٰ ضرور جو دنیا میں ڈر کے رہا، بچ کر رکھا، اللہ تعالیٰ اس سے قیامت کے خوف کو دور کر دیں گے. اور نہ ہی آپ نے فرمایا کہ دو خوشیاں اکٹھی ہوں گی، کہ وہ دنیا میں بھی خوشی سے زندگی بسر کرے، بے فکری کی زندگی بسر کرے، اور محشر میں بھی اس کو بے فکری لاحق ہو. تو اللہ تعالیٰ اس کو محشر میں اس دنیا کے اگر اندر اس نے جو ہے وہ اترایا نہیں ہے، حد سے گزرا نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کے احکامات کے مطابق اس نے زندگی گزاری ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کو جو ہے آخرت میں خوشی عطا فرمائیں گے. وَيَوْمَ يُنَادِيهِمْ، اور جس دن ہم پکاریں گے ان کو، فَيَقُولُ أَيْنَ شُرَكَائِيَ الَّذِينَ كُنْتُمْ تَزْعُمُونَ، اور ہم کہیں گے کہاں ہیں تمہارے وہ شریک جن کا تم دعویٰ کیا کرتے تھے. قَالَ الَّذِينَ حَقَّ عَلَيْهِمُ الْقَوْلُ، تو وہ لوگ جن کے اوپر حق بات ہو گئی، یعنی ان کے اوپر اللہ کا عذاب آیا. رَبَّنَا هَؤُلَاءِ الَّذِينَ أَغْوَيْنَا، وہ کہیں گے اے ہمارے رب یہ ہیں وہ لوگ جنہوں نے ہم کو گمراہ کیا تھا. أَغْوَيْنَاهُمْ كَمَا غَوَيْنَا، وہ کہیں گے کہ ہم گمراہ ہو، ہم نے گمراہ کیا ان کو جیسے کہ ہم خود بھٹکے ہوئے تھے. تبرأنا الیک، آج ہم بیزار ہوتے ہیں تیری طرف. ما کانوا ایانا یعبدون، نہیں تھے یہ ہماری عبادت کیا کرتے. وقیل ادعوا شرکاکم، اور کہا جائے گا پکارو اپنے شریکوں کو. فدعوہم، وہ پکاریں گے. فلم یستجیبوا لہم، پس نہ وہ ان کو جواب دیں گے. ورأوا العذاب، اور وہ عذاب کو دیکھیں گے. لو انہم کانوا یہتدون، اور عذاب کو دیکھنے کے بعد وہ حسرت کریں گے کاش کہ ہم ہوتے ہدایت یافتوں میں سے. ویوم
नुनादीहिम, और जिस दिन हम पुकारेंगे उनको, फ़यक़ूलु माज़ा अजबतुमुल मुरसलीन, और हम उनसे पूछेंगे कि तुमने मेरे भेजे गयों को क्या जवाब दिया था। फ़अमियत अलैहिमुल अंबाउ, बस गुम हो जाएंगी, अंधी हो जाएंगी उनके ऊपर तमाम खबरें, यौमइज़िन, उस दिन, फ़हुम ला यतसाअलून, और वो किसी से पूछ भी ना सकेंगे। वम्मा मन ताब व आमन व अमिल सालिहन, सुभान अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह पाक फरमाते हैं जिसने तौबा कर ली और अपने ईमान की तजदीद की और सालिह अमल किए, फ़असा अन यकूना मिनल मुफ़लिहीन, हो सकता है कि वो हो जाए फलाह पाने वालों में से, कामयाब होने वालों में से। वरब्बुका यख़्लुक़ु मा यशाअ व यख्तार, आपका रब पैदा करता है जिसको चाहे और चुन लेता है। मा काना लहुमुल ख़ियरतु, उनके लिए कोई इख्तियार नहीं, मखलूक के लिए कोई इख्तियार नहीं। सुब्हान अल्लाह, पाक है अल्लाह, व तआला अम्मा युश्रिकून, उससे जो वो शिरक लाते हैं उसके साथ। वरब्बुका यअलमु मा तुकिन्नु सुदूरुहुम, और बेशक आपका रब जानता है जो तुम छुपाते हो अपने सीनों में, व मा युअलिनून, और जो जाहिर करते हो। व हुवल्लाहु ला इलाहा इल्ला हु, अल्लाह ही वो ज़ात है, नहीं इलाह उसके सिवा मगर वही है। लहुल हम्दु फिल ऊला, उसी के लिए पहली हम्द है, वल आखिरा, और आखरत की, यानी पहले भी वही था और आखिर में भी वही होगा। वलहुल हुक्मु, उसी के लिए ज़ेब है, वो हुक्म करे। व इलैहि तुरजाऊन, और उसी की तरफ तुम लौटाए जाओगे। कुल अरायतुम इन जअलल्लाहु अलैकुमुल लैला, उनसे कह दीजिए क्या कभी तुमने सोचा कि अगर तुम्हारे ऊपर हमेशा की सरमदन हमेशा की रात हो, इला यौमिल क़यामति, क़यामत के दिन तक, मन इलाहुन गैरुल्लाह, कौन माबूद है अल्लाह के सिवा, जो यातीकुम बिदिया, जो तुम्हारे पास रोशनी लेकर आए। कि अल्लाह के बंदो जानो, जो शिरक करते हो जानो, अल्लाह के सिवा कोई नहीं है जो तुम्हारे लिए रात को लेके आए, जो तुम्हारे लिए बाइसे सुकून है। अफला तस्माऊन, कि आपस तुम सुनते नहीं हो। कुल अरायतुम इन जअलल्लाहु अलैकुमुन नहारा, और गौर करो, उनसे कहिए गौर करो, देखो भला अगर करते अल्लाह ताला तुम्हारे ऊपर दिन सरमदन हमेशा के लिए, इला यौमिल क़यामति, क़यामत के दिन तक, मन इलाहुन गैरुल्लाह, कौन माबूद होगा अल्लाह के सिवा, यातीकुम बिल्लैली, जो तुम्हारे ऊपर लाए रात को, तस्कुनू फी, ताकि तुम इसमें जो है वो सुकूनत इख्तियार करो, सुकून हासिल करो। अफला तुबसिरून, क्या आपस तुम देखते नहीं हो। वमिन रहमतिही, अल्लाह की रहमतों में से ये रहमत है, जअल लकुमुल लैला वन नहारा, जिसने बनाए तुम्हारे लिए रात और दिन, लितस्कुनू फीही, ताकि रात में तुम सुकून हासिल करो, वलितबतगू मिन फज़लिही, और ताकि दिन में तुम उसका फजल तलाश करो, वलअल्लकुम तशकुरून, और ताकि तुम शुक्रगुजार बन जाओ। अल्लाह पाक दिन और रात का जो है आना जाना है, इसकी हिकमत को समझने की हमें तौफीक दे। अल्लाह ताला ने रात को आराम का ज़रिया बनाया है, सुकून का ज़रिया बनाया है। रात की 2-4 घंटे की नींद जो है वो सारा दिन सोने के बराबर है, और दिन को अल्लाह ताला ने काम काज का ज़रिया बनाया है, एक दूसरे से मामलात का ज़रिया बनाया है। व यौम युनादीहिम, और वो दिन के वो पुकारेगा इनको, फ़यक़ूल वैना शुरकाई अल्लज़ीना कुन्तुम तज़उमून, और फिर कहेगा कहाँ हैं मेरे वो शरीक जिनका तुम दावा करते थे। वनज़अना मिन कुल्ली उम्मतिन शहीदा, हम हर उम्मत में से एक गवाह को खींचेंगे, निकालेंगे। फ़क़ुलना हातु बुरहानकुम, हम कहेंगे लाओ अपनी दलील। फ़अलिमू अन्नल हक़्क़ा, बस वो जान लेंगे कि बेशक हक़ तो अल्लाह ही के लिए है, यानी अल्लाह ने जो भी कुछ नाजिल किया था, जो भी कुछ बनाया था, वही सच्चा था। वज़ल्ला अन्हुम मा कानू यफ्तरून, और हो जाएगा उनसे जो उन्होंने खुद से इफ्तराबाजी की हुई थी। इन्ना कारून काना मिन कौमी मूसा, और यहाँ से अल्लाह ताला जो है वो सारी दुनिया को हमेशा के लिए बताना चाहते हैं कि ये जो मालदार शख्स था, ये मुतकब्बिर शख्स था, इसका अल्लाह तज़किरा कर रहे हैं, जिसका नाम कारून था। ख़ानदानी एतबार से ज़त मूसा का क़राबतदार था। अक्सर उलमा ने उसे आपका चचाज़ाद भी करार दिया है। अपने वक्त का ही नहीं, शायद आज के बैनुल अक़वामी सरमायादारों में भी उस सबसे बड़ा सरमायादार था। इसके ख़जाने नहीं, ख़जानों की चाबियाँ उठाने के लिए ताकतवर मर्दों की एक बड़ी जमात की ज़रूरत पेश आती थी। दौलत की बख्तात ने उसे खुद सर और मगरूर बना दिया। मूसा अलैहिस्सलाम ने उसे समझाया कि मालो दौलत पर मत इतराओ, अल्लाह इतराने वालों को पसंद नहीं करता। अल्लाह ने जो कुछ दिया है उसे अल्लाह की रज़ा हासिल करने के लिए खर्च कर दो। जैसे अल्लाह ने तुम्हारे साथ एहसान किया है, इसी तरह तुम भी अल्लाह के बंदों के साथ एहसान करो। ना किसी पर जुल्म करो, और ना ही रुपया पैसा नाजायज़ मुसारफ पर खर्च करो। लेकिन ये सारी जो बातें थी उसके सर के ऊपर से गुजर गईं, और उसने अपना वही जवाब दिया जो हर अहमक मगरूर सरमायादार देता है। उसने कहा मुझे ये माल मेरी दानिशमंदी की वजह से मिला है। तो आगे अल्लाह ताला हमको उसका अंजाम भी बता रहे हैं। अल्लाह पाक फरमाते हैं कि वो जो था
ان قارون کان من قوم موسیٰ، بے شک قارون موسیٰ علیہ السلام کی قوم سے تھا، فبغى علیہم، بس اس نے سرکشی کی ان کے بالمقابل، وآتیناہ من الکنوز، اور عطا کیے تھے ہم نے اس کو خزانے، ما ان مفاتحہ، نہیں تھے ان کی جو اس خزانوں کی چابیاں، لتنوء، البتہ بھاری، بالعصبۃ، اولد قوت، ایک بڑی قوت والی جماعت کے اوپر اٹھانا بھاری تھا، اذ قال لہ قومہ، جب کہا اس سے اس کی قوم نے، جب کہا اس کے لیے اس کی قوم نے، لا تفرح، نہ تو اترا، ان اللہ لا يحب الفرحین، بے شک اللہ تعالیٰ اترانے والوں کو، شیخی خوروں کو پسند نہیں کرتا، وابتغی فیما آتاک اللہ الدار الآخرہ، اللہ نے تو جو تجھ کو مال و اسباب دیا ہے اس سے تو آخرت کو تلاش کر، آخرت کا گھر اس میں سے تلاش کر۔ قال انما ان اللہ لا يحب المفسدین، اور ولا تبغ الفساد فی الارض، اور اس مال کی وجہ سے زمین پر فساد نہ کر، ان اللہ لا يحب المفسدین، بے شک اللہ تعالیٰ نہیں پسند کرتا، نہیں دوست رکھتا فساد کرنے والوں کو۔ قال انما اوتیتہ علی علم عندی، آگے سے اس کی وہی بات تھی کہ مجھے دیا گیا یہ سب کچھ میرے علم کی وجہ سے۔ اولم یعلم ان اللہ قد اہلک من قبلہ، کیا وہ اس بات کو نہیں جانتا تھا کہ بے شک اللہ تعالیٰ نے ہلاک کر دی اس سے پہلے، من القرون، کئی امتیں، من ہوا اشد منہم قوتا و اکثر جمعا، جو اس سے زیادہ تھی قوت میں اور اس سے زیادہ تھی جتھے کے لحاظ سے، ولا یسألوا، اور نہ سوال ہوگا، عن ذنوبہم المجرمین، مجرمین سے ان کے گناہوں کے بارے میں، کیونکہ اللہ تعالیٰ خود جانتا ہے، اللہ تعالیٰ کسی مجرم کو، گناہ گار کو صفائی کا موقع نہ دیں گے۔ فخرج علی قومہ فی زینتہ، وہ نکلا اپنی قوم میں بڑی زینت کے ساتھ، ٹھاٹ باٹ کے ساتھ، اپنے لشکروں کے ساتھ اپنی قوم میں نکلتا اور شہروں میں پھرتا۔ قال الذین یریدون الحیات الدنیا، کہا اس سے، کہنے لگے وہ لوگ جو دنیا کی زندگی، جو دنیا کی محبت میں ڈوبے ہوئے ہیں، جب قارون کو اتنی شان و شوکت سے دیکھتے تو ان کے منہ میں پانی آ جاتا اور وہ اس جیسا بننے کی تمنا کرتے تھے، تو وہ کہا ان لوگوں نے، یا لیت لنا مثل ما اوتی قارون، کاش کہ ہم کو بھی وہی کچھ ملے جو قارون کو دیا گیا ہے، انہ، بے شک یہ لذو حظ عظیم، یہ جو قارون ہے بڑا ہی نصیبے والا ہے۔ وقال الذین اوتوا العلم، اور وہ ان لوگوں نے کہا جن کو علم دیا گیا تھا، ویلکم، افسوس ہے تم پر، ثواب اللہ خیر لمن آمن، ثواب اللہ کے پاس اجر بہتر ہے اس شخص کے لیے جو ایمان لایا، وعمل صالحا، اور جس نے صالح عمل کیے، ولا یلقاها، اور نہیں صبر دیا جاتا اور نہیں نیک عمل کرنے کی توفیق دی جاتی، الا الصابرون، مگر صبر کرنے والوں کو۔ فخسفنا به وبداره، اور دھنسا دیا ہم نے اس کو اور اس کے گھر بار کو زمین میں دھنسا دیا۔ فما کان لہ من فیۃ ینصرونہ، تو اس کے اس وقت جب اللہ تعالیٰ نے اس کے ساتھ یہ کیا تو کوئی بھی ایسا جتھا جماعت نہ تھی جو اس کی مدد کرتا، من دون اللہ، اللہ کے علاوہ، وما کان من المنتصرین، اور نہ ہوا وہ کہ اس کو کہیں سے کوئی مدد آتی۔ واصبح الذین تمنوا مکانہ، تو وہ لوگ ہاتھ ملتے رہ گئے جو کل کو اس کی جگہ پر ہونے کی خواہش کر رہے تھے، یقولون، وہ کہنے لگے، وَيْكَأَنَّ اللَّهَ، ہائے افسوس ہم پر، کیسی بات کی ہم نے، یبسط الرزق لمن یشاء، اللہ ہی پھیلاتا ہے رزق اس کے لیے چاہتا ہے، من عبادہ، ہی اپنے بندوں کے لیے، ویقدر، اور وہی تنگی کرتا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کا کسی کو وافر رزق دینا، کسی کو تنگی والا رزق دینا، اس کے اوپر تنگ کر دینا، یہ سب اللہ ہی کی طرف سے ہے اور اللہ کی اس پہ حکمت ہے۔ لولا امن اللہ علینا، اگر اللہ کا ہم پر احسان نہ ہوتا، لخسف بنا، تو ہم بھی اس کے ساتھ دھنسا دیے جاتے، وَيْكَأَنَّهُ لَا يُفْلِحُ الْكَافِرُونَ، اور افسوس ہے نہیں فلا پاتے کافر۔ تِلْكَ الدَّارُ الْآخِرَةُ، یہ ہے آخرت کا انجام، نَجْعَلُهَا لِلَّذِينَ، یہ ہم نے مقدر کر دیا ان لوگوں کے، لا يُرِيدُونَ عُلُوًّا فِي الْأَرْضِ، جو نہیں چاہتے زمین میں سرکشی، ولا فسادہ، اور نہ فساد، یعنی کہ یہ جو انجام ہے اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ ہم صرف اسی کو دیتے ہیں جو کہ دنیا میں کسی قسم کی سرکشی فساد نہیں کرتے۔ والعاقبۃ للمتقین، اور انجام جو ہے بہترین وہ متقین کے لیے ہے۔ من جاء بالحسنۃ، جو آیا نیکی کے ساتھ، فلہ خیر منہا، تو اس کے لیے بہتر ہوگا اس سے بھی اچھا، یعنی جو نیکی لے کر آئے گا، نیکی کے خیال آنے پر نیکی لکھ لی جاتی ہے اور کرنے پر 10 نیکیاں دی جاتی ہیں۔ ومن جاء بالسیئۃ، اور جو برائی کے ساتھ آئے گا، فلا یجزی الذین عملوا السیئات، تو بس اس کا بدلہ ان لوگوں کے لیے وہی ہوگا جیسے انہوں نے عمل کیے، کہ برائی کا خیال آنے پر کچھ لکھا نہیں جاتا اور جب برائی پر عمل کر
لیا جاتا ہے تو اس کے بدلے میں ایک ہی برائی لکھی جاتی ہے، الا ما کانوا یعملون، سوائے جو وہ جانتے تھے، مگر جو نہیں تھے جو وہ عمل کرتے تھے اسی طرح کا ان کو بدلہ دیا جائے گا۔ ان الذی فرض علیک القرآن، بے شک وہ ذات جس نے فرض کیا آپ کے اوپر قرآن، لرادوک الی معاد، وہ ضرور لوٹائے گا آپ کو لوٹنے والی جگہ پر۔ قل ربی اعلم من جاء بالہدی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ سے نکلنا بہت ہی ناپسندیدہ ہوا تھا، لیکن اللہ کا حکم تھا اس لیے آپ راضی راضی یہاں سے نکل گئے، اور آپ جاتے جاتے بھی بار بار خانہ کعبہ کو دیکھتے، اور آپ نے کہا کہ اے حرم تجھے مجھے بہت پسندیدہ تھا، زمین پر جتنے خطے ہیں تو مجھے ان میں سب سے زیادہ پسندیدہ تھا، تیرے رہنے والوں نے مجھے یہاں رہنے نہیں دیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے آپ سے کہا، آپ پر لازم کیا ہے کہ آپ کو ضرور لوٹا کر لائے گا، اللہ نے قرآن میں یہ وعدہ کیا آپ سے، اور ان کو بتا دیجئے قل ربی اعلم من جاء بالہدی، کہ میرا رب جانتا ہے کون ہدایت کے ساتھ آئے گا، ومن ہوا فی ضلال مبین، اور کون ہے جو بھٹک گیا سیدھے کھلی گمراہی میں پڑ گیا۔ وما کنت ترجو ان یلقا الیک الکتاب، اور نہیں تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم امیدوار کہ آپ کو دیا جاتا، آپ کی طرف ڈالا جاتا کتاب کو، الا رحمۃ من ربک، لیکن یہ اللہ تیرے رب کی رحمت ہے جو اس نے تجھ کو اپنا رسول چن لیا۔ فلا تکونن ظہیرا للکافرین، پس نہ تو ہو جانا پشتیوان کافروں کے، ولا یصدنک عن آیات اللہ، اور نہ یہ روک دیں تجھ کو اللہ کی آیات سے، بعد از انزلت الیکا، جبکہ یہ آپ کی طرف نازل کر دی گئی ہیں، کہ اللہ تعالیٰ کا حکم مانو، ہر چیز فنا ہے اور اسی کی طرف تم کو لوٹ جانا ہے۔ وَادْعُ إِلَىٰ رَبِّكَ، اپنے رب کی طرف پکارتے رہیے، وَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُشْرِكِينَ، اور نہ ہو جائیں آپ شرک کرنے والوں میں سے۔ وَلَا تَدْعُ مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخر، اور اللہ تعالیٰ سورت کے آخر میں توحید کا پیغام دے رہے ہیں، نہ تم پکارو اللہ کے ساتھ کوئی اور معبود دوسرا، لا الہ الا ہو، صرف وہی ایک الہ ہے، کل شیء ہالک، ہر چیز نے ہلاک ہو جانا ہے، الا وجہہ، سوائے اس کی ذات کی، لہ الحکم، اسی کے لیے فیصلہ کرنا ہے، حکم دینا ہے، وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ، اور اسی کی طرف لوٹ جانا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ العنکبوت مکی صورت ہے، 7 رکوع ہیں اور 69 آیات ہیں۔ اس میں بھی یہی مضمون ہے جو پچھلی صورت میں ہو گزرا۔ الف لام میم، احسب الناس ان يتركوا ان يقولوا آمنا وهم لا يفتنون ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين ام حسب الذين يعملون السيئات ان يسبقونا ساء ما يحكمون من كان يرجو لقاء الله فإن أجل الله لآت وهو السميع العليم ومن جاهد فإنما يجاهد لنفسه إن الله لغني عن العالمين والذين آمنوا وعملوا الصالحات لنكفرن عنهم سيئاتهم ولنجزينهم احسن الذي كانوا يعملون۔ حروف مقطعات سے اس کا آغاز ہوا۔ احسب الناس، کیا گمان کیا لوگوں نے، ان یترکوا، ان یقولوا، کہ وہ چھوڑ دیے جائیں گے صرف اتنا کہنے سے، آمنا، ہم ایمان لائے ہیں، لا الہ الا اللہ پڑھنے کے بعد، وہم لا یفتنون، اور وہ آزمائے نہ جائیں گے، یعنی ان کی آزمائش نہ ہوگی۔ اس صورت کا نام ہی سنت الابتلاء ہے، آزمائشوں سے اللہ کی عادت ہے کہ آزمائش کرنی۔ اس زندگی میں ابتلائیں، آزمائشیں ضرور آتی ہیں۔ مکی زندگی میں مسلمانوں کو طرح طرح کے مظالم، مصائب کا سامنا کرنا پڑا، جب بہت زیادہ جو تھے، کئی سال جو تھے ان کے اوپر یہی ظلم و ستم ہوتے رہے، نہ تھمے، تو اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو ہجرت کا اعلان کر دیا، ان کے لیے ہجرت کا ان کو حکم دے دیا۔ تو یہ لوگ جو تھے بتقاضائے بشریت، بعض لوگ گھبرا اٹھے اور انہوں نے کہا کہ کب تک ہمارے ساتھ یہ ہوتا رہے گا؟ تو اللہ تعالیٰ نے کہا ابھی سے، اللہ تعالیٰ نے اور اس کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابھی سے گھبرا گئے ہو۔ جیسے حباب بن ارت نے کہا تھا کہ اللہ کے نبی، ہم کب تک یہ مصیبتیں برداشت کریں گے؟ آپ ہمیں ہاتھ اٹھائیں
اٹھانے کا جو ہے اعلان کر دیں ہمارے لیے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو حرم کی دیوار کے ساتھ، بیت اللہ کی دیوار کے ساتھ ٹیک لگا کر بیٹھے ہوئے تھے، سیدھے ہو کر بیٹھ گئے اور آپ نے کہا کہ ابھی سے گھبرا گئے ہو، تم سے پہلے لوگوں کے جسموں پر لوہے کی کنگھیاں چلائی گئیں، ان کے سر آرے کے نیچے چیر دیے گئے، ان کے جسم کے 2 ٹکڑے کر دیے گئے، تو ابھی تو وہ وقت ہی نہیں آیا جو اللہ تعالیٰ، جو آزمائش کا اللہ نے رکھا ہوا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے سمجھانے کے لیے فرمایا کہ ایمان والوں کو آزمانا اللہ تعالیٰ کی پرانی سنت اور دستور ہے، تاکہ سچے اور جھوٹے، مومن اور منافق میں امتیاز ہو جائے۔ صاحب ایمان بڑے بڑے حوادث کے سامنے استقامت دکھاتا ہے، جبکہ زبانی کلامی ایمان کے دعوے کرنے والے کے قدم ڈگمگا جاتے ہیں اور ان میں سے بعض دنیا کی تکلیفوں سے بچنے کے لیے مرتد ہو جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور بعض لوگ ایسے ہیں جو کہتے ہیں ہم اللہ پر ایمان لائے، اور جب انہیں اللہ کے راستے میں کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو وہ لوگوں کی تکلیف کو یوں سمجھتے ہیں کہ جیسے اللہ کا عذاب آ گیا ہو۔ تو اللہ پاک فرماتے ہیں من کان یرجو لقاء اللہ فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا، اور اللہ ضرور جان کر رہے گا ان لوگوں کو جو سچے ہیں، وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ، اور اللہ تعالیٰ جھوٹوں کو بھی جانیں گے۔ ام حسب الذین یعملون السیئات، کیا سمجھا ان لوگوں نے جو برے کام کرتے ہیں، یسبقونا، کہ وہ بڑھ جائیں گے ہم سے، ساء ما یحکمون، بہت برا ہے جو انہوں نے سوچا، فیصلہ کیا۔ من کان یرجو لقاء اللہ، جو ہے امیدوار اللہ کی ملاقات کا، فإن أجل اللہ لآت، پس بے شک اللہ کی وہ مدت، وہ وقت آنے ہی والا ہے، وہ السمیع العلیم، اور اللہ تعالیٰ سننے والے، علم والے ہیں۔ ومن جاہد فإنما یجاہد لنفسہ، اور جس نے کوشش کی تو بے شک اس کی کوشش کا اجر اسی کے نفس پر ہوگا۔ ان اللہ لغنی عن العالمین، بے شک اللہ تعالیٰ البتہ بے پرواہ ہے جہان والوں سے۔ والذین آمنوا وعملوا الصالحات، وہ لوگ جو ایمان لائے جنہوں نے نیک عمل کیے، لنکفرن عنہم سیئاتہم، اللہ کا وعدہ ہے کہ ہم یقیناً ہٹا دیں گے ان سے ان کی برائیوں کو، ولنجزینہم، اور ہم ضرور بدلہ دیں گے ان کو، احسن الذی، زیادہ اچھا اس سے، کانوا یعملون، جو وہ عمل کرتے تھے۔ ووصینا الانسان بوالدیہ حسنا، ہم نے وصیت کی انسان کو کہ اپنے والدین کے ساتھ اچھا برتاؤ کرے۔ وان جاہداک، لیکن اگر وہ جھگڑا کریں تجھ سے، لتشرک بی ما لیس لک بہ علم، اور اگر وہ تیرے ساتھ شرک کے معاملے میں جھگڑا کریں کہ تو اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرا، فلا تطیعہما، پس تو ان کا کہا نہ ماننا، الیہ مرجعکم، میری طرف تم کو لوٹ آنا ہے، فأنبئکم بما کنتم تعملون، پھر میں تم کو خبر دوں گا اس چیز کے بارے میں جو تم عمل کرتے ہو۔ والذین آمنوا وعملوا الصالحات، اور وہ لوگ جو ایمان لائے جنہوں نے نیک عمل کیے، لندخلنہم فی الصالحین، ہم ان کو داخل کریں گے صالحین میں۔ ومن الناس من یقول آمنا، لوگوں میں سے کچھ ایسے ہیں جو کہتے ہیں ہم اللہ پر ایمان لائے۔ فاذا اوذی فی اللہ، پھر جب ان کو اذیت دی جاتی ہے اللہ کے راستے میں، جعل فتنۃ الناس، تو وہ بنا دیتے ہیں لوگوں کی آزمائش کو، کعذاب اللہ، جیسے کہ اللہ کی بات ہو، اللہ کا عذاب ہو۔ ولئن جاء نصر من ربک، اور اگر آتی ہے ان کے پاس مدد اللہ کی طرف سے، یقولن، تو وہ ضرور کہہ دیں گے، انا کننا معکم، کہ بے شک ہم تمہارے ساتھ ہی تھے۔ اولیس اللہ بعالم، کیا نہیں ہے اللہ زیادہ باخبر، بما فی صدور العالمین، جو جہان والوں کے سینوں میں ہے، کیا اللہ اس سے زیادہ باخبر نہیں ہے؟ وقال الذين وليعلمن الله الذين آمنوا، اور ضرور اللہ جان کر رہے گا ایمان والوں کو، وليعلمن المنافقین، اور اللہ منافقین کو بھی جانے گا۔ آزمائشوں کی بھٹی میں ڈال کر اللہ تعالیٰ ضرور ان کے اندر جو ہے نکھار پیدا کرے گا اور جدا کر دے گا کھوٹ کو اصل سے۔ وقال الذين كفروا للذين آمنوا، تو کہا ان لوگوں نے جو کافر ہوئے تھے ایمان والوں سے، اتبعوا سبیلنا، کہ تم ہمارے راستے کی پیروی کر لو، ولنحمل خطایاکم، ہم اٹھا لیں گے تمہاری خطاؤں کا بوجھ، وما ہم بحاملین من خطایاہم من شیء، اور نہیں ہیں وہ اٹھانے والے ان کی خطاؤں میں سے کچھ بھی حصہ۔ انہم لکاذبون، بے شک وہ جھوٹ بول رہے ہیں، کیونکہ اللہ ہمیں پیچھے جگہ جگہ بتا چکے، لا تازر وازرۃ وزر اخری، کوئی بوجھ اٹھانے والا کسی دوسرے کا بوجھ نہ اٹھائے گا۔ ولا یسألن یوم القیامۃ عما کانوا یفترون، اور ہم ضرور سوال کریں گے قیامت کے دن ان چیزوں کے بارے میں جو وہ جھگڑا کرتے تھے۔
وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا اور بلا شبہ نوح علیہ السلام کو بھیجا ہم نے اِلیٰ قومہ اس کی قوم کی طرف فَلَبِثَ فِیہم بس ٹھہرے وہ ان میں 1000 سنۃ 1000 الا 50 عامًا ان کے اندر 1000 سال رہے سوائے 50 کے، یعنی 950 سال ان کے درمیان رہے۔ فَأَخَذْنَاهُمُ الطُّوفَانُ پھر پکڑا ان کو طوفان نے، وَهُمْ ظَالِمُونَ اور وہ ظالم تھے۔ فَأَنجَيْنَاهُ وَأَصْحَابَ السَّفِینَةِ ہم نے نجات دی نوح کو اور جو کشتی میں بیٹھے ہوئے لوگ تھے۔ وَجَعَلْنَاهَا آیَةً لِلْعَالَمِینَ اور بنا دیا ہم نے اس واقعے کو قصے کو نشانی جہان والوں کے لیے، یا اس کشتی کو بھی بنا دیا ہم نے نشانی۔ وَإِبْرَاهِيمَ إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاتَّقُوهُ اور ابراہیم جب انہوں نے اپنی قوم سے کہا اللہ کی عبادت کرو اور اللہ سے ڈرو، ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ یہ تمہارے لیے بہترین چیز ہے اگر ان کنتم تعلمون اگر تم جانتے ہو۔ انما تعبدون من دون اللہ اوثانا در حقیقت تم جن چیزوں کو پوجتے ہو اللہ کے سوا وہ مورتیاں ہیں۔ تخلقون افکا تم نے گھڑا ہے جھوٹ، یہ جو تم خود بناتے ہو یہ جھوٹ ہے۔ ان الذین تعبدون من دون اللہ بے شک وہ لوگ جنہوں نے عبادت کی اللہ کو چھوڑ کر اوروں کی، لا یملکون لکم رزقا وہ تمہارے لیے اختیار نہیں رکھتے رزق کا۔ فابتغوا عند اللہ الرزق پس تلاش کرو ڈھونڈو اللہ کے پاس رزق۔ واعبدوہ واشکروا لہ اللہ کی عبادت کرو اور اس کا شکر ادا کرو۔ الیہ ترجعون تم اس کی طرف لوٹائے جاؤ گے۔ وَإِن تُكَذِّبُوا فَقَدْ كَذَّبَ أُمَمٌ مِّن قَبْلِكُمْ اور اگر تم جھٹلاؤ گے انکار کرو گے تو بے شک جھٹلایا امتوں نے تم سے پہلے۔ وَمَا عَلَى الرَّسُولِ اور نہیں ہے رسول کے اوپر إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ مگر کھول کر پہنچا دینا۔ أَوَلَمْ يَرَوْا كَيْفَ يُبْدِئُ اللَّهُ الْخَلْقَ کیا نہیں وہ غور کرتے کہ کیسے ابتدا کی اللہ تعالیٰ نے مخلوق کی، ثُمَّ يُعِيدُهُ پھر دوبارہ ان کو لوٹائے گا۔ إِنَّ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرٌ اللہ کے اوپر یہ بہت آسان ہے۔ کل سیروا فی الارض کہیے دیکھو چلو پھرو زمین میں، فانظروا کیف بدأ الخلق اور دیکھو کس طرح سے ابتدا ہوئی تھی مخلوق کی۔ ثم اللہ ینشئ النشأۃ الآخرہ پھر اللہ تعالیٰ ان سب کو دوبارہ ایک بار اٹھا کھڑا کرے گا۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر اللہ تعالیٰ ہر چیز کے اوپر قدرت رکھتے ہیں۔ یعذب من یشاء وہ عذاب دیتا ہے جس کو چاہے، ویرحم من یشاء وہ رحم کرتا ہے جس پر چاہے، والیہ تقلبون تم اسی کی طرف پھیرے جاؤ گے۔ وما انتم بمعجزین فی الارض اور نہیں ہو تم ہرانے والے زمین میں، ولا فی السماء اور نہ ہی آسمانوں میں۔ وما لکم من دون اللہ من ولی ولا نصیر اور تمہارے لیے اللہ کے سوا کوئی دوست اور نہ ہی کوئی مددگار ہے۔ والذین کفروا بآیات اللہ وہ لوگ جو کافر ہوئے اللہ کی آیات سے، ولقائہ اور اس کی ملاقات سے، اولئک یئسوا من رحمت یہ وہ لوگ ہیں جو مایوس ہو گئے اس کی رحمت سے۔ وَأُولَٰئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ کہ اللہ تعالیٰ بار بار اپنی امید دلاتے ہیں، بار بار کہتے ہیں توبہ کر لو، نیک عمل کر لو، میری طرف لوٹ آؤ، مجھے غفور الرحیم پاؤ گے۔ اور جو مایوس ہو کر اللہ کی رحمت کی طرف نہیں لوٹتے، توبہ نہیں کرتے، اللہ کہتے ہیں وہ اسی طرح مایوسی کی حالت میں چلے گئے تو وہ میری رحمت سے مایوس ہو گئے، ان کے لیے دردناک عذاب ہوگا۔ فَمَا كَانَ جَوَابَ قَوْمِهِ ان کی قوم کا جواب یہ تھا، الا ان قالوا اقتلوه انہوں نے کہا کہ قتل کر دو اس کو، او حرقوه یا جلا دو اس کو۔ فانجاہ اللہ تو اللہ تعالیٰ نے نجات دی اس کو من النار آگ سے۔ ان فی ذلک لآیات لقوم یؤمنون اور بے شک اس کے اندر نشانیاں ہیں جاننے والی ایمان لانے والی قوم کے لیے، جیسے کہ ہم پیچھے بھی سورہ انبیاء میں بھی یہ پڑھ چکے ہیں اور صورتوں میں بھی پڑھ چکے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام کو جلانے کے مشورے ہونے لگے۔ وقال انما اتخذتم من دون اللہ اوثانا انہوں نے کہا کہ تم در حقیقت بناتے ہو اللہ کو چھوڑ کر اور مورتیاں، مودت بینکم فی الحیات الدنیا اور ان کے ساتھ جو تمہاری انسیت محبت ہے، جو لینا دینا ہے وہ صرف دنیا کی زندگی تک ہے۔ ثم یوم القیامت قیامت کے دن یکفر بعضکم ببعض بعض کا انکار کریں گے، ویلعن بعضکم بعضا اور لعنت کریں گے بعض تمہارے بعض پر، ومأواکم النار یعنی ساری حقیقت کھل جائے گی تو جن کو پوچھتے تھے وہ تمہیں دھتکار دیں گے اور تم ان کے اوپر لعنت بھیجو گے وہ تمہارے اوپر، اور ٹھکانہ تمہارا آگ ہوگا۔ وما لکم من ناصرین تمہارے لیے کوئی مددگار نہ ہوگا۔ فآمن لہ لوط پس ایمان لائے اس پر لوط علیہ السلام۔ وقال انی مہاجر الی ربی اور انہوں نے کہا کہ میں ہجرت کرتا ہوں اپنے رب کی طرف۔ انہ هو العزیز الحکیم بے شک اللہ وہی غالب حکمت والا ہے۔
وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ، تو اللہ تعالیٰ نے اس ہجرت کے بدلے میں، اس توحید پر قائم رہنے کے بدلے میں عطا کیے ان کو اسحاق و یعقوب، وَجَعَلْنَا فِي ذُرِّيَّتِهِ النُّبُوَّةَ، اور اللہ تعالیٰ نے جاری رکھی نبوت ان کی اولاد میں، وَالْكِتَابَ، اور کتاب دی ان کو، وَآتَيْنَاهُ أَجْرَهُ، اور دیا ان کو اجر، فی الدنیا، دنیا میں یہ، وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ، اور آخرت میں وہ صالحین میں سے ہوں گے۔ وَلُوطًا إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ، اور لوط علیہ السلام جب کہا انہوں نے اپنی قوم سے، إِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ الْفَاحِشَةَ، تم بے شک آتے ہو بے حیائی کرتے ہو، ما سبقکم بہا من احد من العالمین، ایسی بے حیائی ہے جو تم سے پہلے جہانوں میں کسی نے نہیں کی تھی۔ اینکم لتأتون الرجال، کیا تم آتے ہو مردوں کے پاس اپنی شہوت پوری کرنے کے لیے، وتقطعون السبیل، اور تم کاٹتے ہو راستے کو، وتأتون فی نادیکم المنکر، اور یہ کام تم اپنی مجلسوں میں کرتے ہو، ایک دوسرے کے سامنے کرتے ہو، ایک دوسرے سے حیا و شرم نہیں کرتے۔ فما کان جواب قومہ، تو ان کی قوم کا جواب اس کے برعکس دے تھا، الا ان قالوا ائتنا بعذاب اللہ، لا ہمارے اوپر اللہ کا عذاب، ان کنت من الصادقین، اگر تو سچوں میں سے ہے۔ قال رب انصرنی علی القوم المفسدین، تو انہوں نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ اے میرے رب میری مدد فرما فاسد قوم پر۔ ولما جاءت رسلنا ابراہیم بالبشرا، پھر جب آئے ہمارے بھیجے ہوئے ابراہیم علیہ السلام کے پاس خوشخبری لے کر، قالوا انا مہلکو اہل ہذہ القریہ، تو ان فرشتوں نے آ کر کہا کہ ہم ہلاک کرنے آئے ہیں اس بستی کو، ان اہلھا کانوا ظالمین، اس کے رہنے والے ظالم ہیں۔ قال ان فیہا لوط، کہنے لگے ابراہیم اس میں تو لوط بھی رہتے ہیں۔ فرشتوں نے کہا قالوا نحن اعلم بمن فیہا، ہم خوب جانتے ہیں جو اس میں رہتے ہیں، لننجینہ واہلہ الا امرأتہ، ہم نجات دیں گے لوط کو اور اس کے گھر والوں کو سوائے اس کی بیوی کے، کانت من الغابرین، وہ ہوگی پیچھے رہنے والوں میں۔ ولما ان جاءت رسلنا، اور پھر یہی رسول، جیسے سورہ ہود میں بھی ہم نے یہ پڑھا کہ آئے لوط علیہ السلام کے پاس، سیّا بہم، ان کا آنا ان کو اچھا نہ لگا، وضاق بہم ذرعا، اس سے ان کا سینہ گھٹا، وقالوا لا تخف ولا تحزن، فرشتوں نے جب ان کی یہ کیفیت دیکھی تو فوراً کہا کہ غم نہ کر، نہ تو ڈر نہ غم کر، انا منجو کا، ہم تجھے نجات دینے آئے ہیں، واہلہ کا، اور تیرے گھر والوں کو، الا امرأتک کا، سوائے تیری بیوی کے، کانت من الغابرین، اور ہے وہ پیچھے رہنے والوں میں سے، انا منزلون علی اہل ہذہ القریۃ رجزا من السماء، بے شک ہم اتاریں گے اس بستی کے اوپر عذاب آسمان سے، بما کانوا یفسقون، بے سبب اس کے جو انہوں نے فسق کیا ہے۔ وَلَقَدْ تَرَكْنَا فِي مِنْهَا آیَةً بَيِّنَةً، اور بلا شبہ چھوڑا ہم نے اس میں نشانی واضح، لقوم یعقلون، عقل رکھنے والی قوم کے لیے، کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو بحر مردار بنا دیا، وہ اس زمین کے نیچے چلے گئے، کئی ہزار فٹ اللہ تعالیٰ نے نیچے ان کو دھکیل دیا۔ وَإِلَىٰ مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا، اور مدین کی طرف ان کے بھائی شعیب کو بھیجا، فقال یا قوم اعبدوا اللہ، انہوں نے اپنی قوم سے کہا عبادت کرو اللہ کی، وارجوا الیوم الآخرہ، اور لوٹ جاؤ، امیدوار رہو آخرت کے دن کی، ولا تعثوا فی الارض مفسدین، اور نہ تم فساد کرو زمین میں، فساد کرتے ہوئے نہ پھرو، کہ اللہ کی عبادت کرنا اور آخرت کا ڈر رکھنا، یہ دو چیزیں جو ہیں وہ انسان کو ہدایت کی طرف لے جاتی ہیں۔ فَكَذَّبُوهُ، تو انہوں نے بھی اس کا جواب جھٹلانے سے دیا، فَأَخَذَتْهُمُ الرَّجْفَةُ، تو پکڑا ان کو ایک زلزلے نے، فَأَصْبَحُوا فِي دَارِهِمْ جَاثِمِينَ، وہ اپنے گھروں میں اوندے پڑے رہ گئے۔ وَعَادًا وَثَمُودَ، اور قوم عاد و سمود، قَدْ تَبَيَّنَ لَكُم مِّن مَّسَاكِنِهِمْ، بے شک واضح کیے ہم نے تمہارے اوپر ان کے گھر، یعنی ان کی بستیاں، ان بستیوں سے گزرا کرتے تھے۔ وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ، ان کے کاموں کو بھی شیطان نے خوبصورت کر دیا تھا۔ فَصَدَّهُمْ، پس روکا انہوں نے، عن السبیل، راستے سے، وَكَانُوا مستبصرین، اور دنیا کے معاملے میں بڑے ہوشیار تھے۔ توحید کے معاملے میں وہ کہتے تھے ہم اپنے آباء و اجداد کے پیچھے چلتے ہیں، جبکہ دنیا کے معاملے میں کوئی نہیں چاہتا کہ ہمارے بچے جو ہیں اسی طرح کے آباء و اجداد کی طرح سیدھے سادے رہیں، چھوٹے موٹے کام کریں، بلکہ چاہتے ہیں یہ دادے سے بڑا نام کمائے، باپ سے بڑا نام کمائے، اور جو راستے اس کو دنیا میں رہنے کے لیے چاہیے ہوتے ہیں، جن سے وہ ترقی کر سکتا ہے، وہ اس کو حاصل کرنے کے لیے اور ان تک پہنچنے کے لیے کوئی کسر نہیں چھوڑتا۔ وقارون و فرعون و حامان، اور قارون و فرعون و حامان، لقد جاءہم موسیٰ بالبینات، ان کی طرف بھی موسیٰ علیہ السلام آئے تھے واضح نشانیاں لے کر، فاستکبروا فی الارض، پس انہوں نے تکبر کیا زمین میں، وما کانوا سابقین، اور نہیں ہوئے وہ سبقت لے جانے والے۔ وکلاً، اور یہ سارے، اخذنا بذنبہ، ہم نے ان کو ان کے گناہوں کے ساتھ پکڑا، فمنہم من ارسلنا علیہ حاصبا، ان میں سے کسی قوم پر بھیجا ہم نے پتھروں کی بارش کو، ومنہم من اخذتہ الصیحۃ، اور کسی کو ہم
نے پکڑا چیخ کے ساتھ، وَمِنْهُمْ مَنْ خَسَفْنَا بِهِ الْأَرْضَ، اور کچھ کو ہم نے دنسا دیا زمین میں، وَمِنْهُمْ مَنْ أَغْرَقْنَا، اور کچھ کو ہم نے غرق کر دیا جیسے فرعون ہے، اور ابھی ہم نے قارون کا قصہ پڑھا ہے، اور قوم ہود اور قوم سمود ان لوگوں کو، وما کان اللہ لیظلمہم، اور اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر ظلم نہیں کیا، ولکن کانوا انفسہم، لیکن انہوں نے اپنی جانوں پر خود یظلمون ظلم کرنے والے تھے۔ مثل الذین اتخذوا من دون اللہ اولیاء، اللہ مثال بیان کرنے لگے ہیں، بتاتے ہیں کہ جو لوگ اللہ کو چھوڑ کر اور کارساز بناتے ہیں ان کی مثال ایسے ہے کمثل العنکبوت، جیسے کہ مکڑی کی مثال ہے۔ تو یہ سورت کا نام بھی آ گیا، اتخذت بیتن، وہ بناتی ہے اپنا گھر، وَإِنَّ أَوْهَنَ الْبَيُوتِ، اور بے شک کمزور ترین گھروں میں سے لَبَيْتُ الْعَنْكَبُوتِ، البتہ گھر ہے مکڑی کا، لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ، کاش کے ہوتے وہ جانتے، إِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا يَدْعُونَ مِن دُونِهِ مِن شَيْءٍ، اور بے شک اللہ تعالیٰ جانتا ہے جس کو وہ پکارتے ہیں اسے چھوڑ کر کسی بھی چیز کو۔ مکڑی کا گھر ایسا ہے، ایسا کمزور جالا ہے، نہ سردی سے بچاتا ہے، نہ گرمی سے، نہ تیز ہواؤں کا مقابلہ کر سکتا ہے۔ یوں ہی مشرکوں کے بت کمزور ہیں، نہ انہیں نقصان پہنچا سکتے ہیں اور نہ ان کو کوئی فائدہ پہنچا سکتے ہیں۔ اور یہ ایسا ہے مکڑی کا گھر کہ یہ مکڑی کو جب اس کے بچے ہوتے ہیں یہ اپنے خامد کو، نر کو مار دیتی ہے گھر بنا کر، اور جس کے بچے پیدا ہوتے ہیں وہ ماں کو نکال دیتے ہیں، ماں کو مار دیتے ہیں، جیسا ٹوٹ پھوٹ کا شکار گھر ہوتا ہے اور دنیاوی لحاظ سے بھی۔ تو ان اللہ یعلم ما یدعون من دونہ من شیء، بے شک اللہ تعالیٰ جانتا ہے جس کو وہ پکارتے ہیں اللہ کو چھوڑ کر، وہو العزیز الحکیم، اور وہ غالب حکمت والا ہے۔ وتلک الامثال نضربها للناس، یہ مثالیں ہیں بیان کرتا ہے ان کو لوگوں کے لیے، وما یعقلها، اور نہیں عقل پکڑتے ان سے، الا العالمون، مگر جاننے والے، علم والے۔ خلق اللہ السماوات والارض، پیدا کیا اللہ تعالیٰ نے آسمان و زمین کو، بالحق، حق کے ساتھ، ان فی ذلک لآیات للمؤمنین، اور بے شک اس میں نشانیاں ہیں ایمان لانے والے لوگوں کے لیے۔ الحمدللہ، الحمدللہ ہمارا پارہ مکمل ہو گیا۔ اللہ تعالی ہمیں اس سے سمجھنے کی، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالی ہمارے لیے اس کا پڑھنا باعث برکت و نجات کا ذریعہ بنائے۔ سبحانک اللہم ربنا و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ اللہ تعالی ہم سب کو یہ جو بیٹھنا ہے، اکٹھے بیٹھنا، سننا، جب بھی ہم اس کو سنیں ہمارے اوپر اپنی رحمتیں، برکتیں نازل فرمائے۔ اللہ تعالیٰ اس کا پڑھنا پڑھانا ہمارے لیے بیکار نہ جائے، اللہ ہمیں خالی ہاتھ نہ لوٹائے، بن مانگے اپنی رحمت کے خزانے ہم پر لوٹا دے۔ اللہ ہمیں ایسے عمل کرنے والے بنائے جو اللہ ہم سے راضی ہو جائے، جن سے اللہ تعالیٰ کو خوشی حاصل ہوتی ہے۔ اللہ اپنے محبین میں سے ہمیں شمار کر لے، جن سے اللہ تعالیٰ محبت کرتے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عمر فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس شخص کے لیے دعا کا دروازہ کھولا گیا، یعنی اس کو دعا کی توفیق دی گئی، اس کے لیے گویا رحمت کے دروازے کھول دیے گئے، اور جو چیز اللہ سے مانگی جائے اس میں سب سے زیادہ اللہ کے نزدیک پسندیدہ چیز عافیت ہے۔ حضرت سلیمان فارسی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تمہارا رب بڑا حیا کرنے والا اور سخی ہے، جب بندہ اس کے حضور ہاتھ اٹھاتا ہے تو انہیں خالی لوٹاتے ہوئے اسے شرم آتی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص اللہ سے نہیں مانگتا اللہ اس سے ناراض ہوتا ہے۔ حضرت سلیمان فارسی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تقدیر کو دعا کے علاوہ کوئی چیز نہیں بدل سکتی، اور عمر میں نیکی کے علاوہ کوئی چیز اضافہ نہیں کر سکتی۔ اور جیسے کہ سورہ مریم میں حضرت زکریا علیہ السلام نے فرمایا، وَلَمْ أَكُنْ بِدُعَاءِ رَبِّكَ شَقِيًّا، کہ اے میرے رب میں کبھی بھی تجھ سے مانگ کر نامراد نہیں رہا ہوں۔ ان الدعاء هو العبادہ، دعا ہی حقیقت میں عبادت ہے۔ اللہم یا ربی لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک، یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث،
اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم إني أسألك بأن لك الحمد لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك المنان يا بديع السماوات والأرض يا ذا الجلال والإكرام. إنا نسألك الجنة ونعوذ بك من النار. اللهم إني أسألك بأنك أنت الله لا إله إلا أنت الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. اللهم آنس وحشتنا في قبورنا. اللهم ارحمنا بالقرآن العظيم واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وآناء النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين يا أرحم الراحمين يا ذا الجلال والإكرام يا حي يا قيوم. اللهم إني أمتك وبنت عبدك وبنت أمتك ناصيتي بيدك ماض في حكمك عدل في قضاؤك. اللهم إني أسألك بكل اسم هو لك سميت به في نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن ربيع قلوبنا. اللهم تجعل القرآن ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء حزننا وغمنا. يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم يا رب لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. اللهم إنا نسألك رضوانك والجنة ونعوذ برحمتك من النار. اے ہمارے پیارے رب، تو لا شریک ہے، ہر طرح کی حمد و ثنا اور تعریف کے لائق تیری ہی ذات پاک ہے. تیری حمد و ثنا ہم اتنی کریں جتنی تو اپنے لیے پسند فرمائے، جس سے تو راضی ہو جائے. اللہم ربنا لک الحمد حمدا کثیرا طیبا مبارکا فی کما یحب و یرضی. اے اللہ، ہم تیری ذات و صفات کے وسیلے سے تیری رضا کے طلبگار ہیں. یا رب العالمین، ہم تیری ذات کے واسطے سے تیری نعمتوں بھری جنت کی بھیک مانگتے ہیں. تیری رحمت اور عفو و کرم کے وسیلے سے تیری جہنم سے پناہ مانگتے ہیں، مغفرت طلب کرتے ہیں. رحمت اور عفو و کرم کا صرف تو ہی مالک ہے، تو ہر چیز پر قادر ہے، تیرے سوا کوئی اور نہیں ہے. یا ارحم الراحمین، تو ہی کائنات کی تخلیق کرنے والا، تو ہی ہمارا خالق و رازق ہے، تو ہی گزرے ہوئے لیل و نہار کا حساب رکھنے والا ہے. اللہ، ہمارا آسان حساب لینا. اللہم حاسبنا حسابا یسیرا، اللہم حاسبنا حسابا یسیرا. تو ہی درختوں کے پتوں کے گرنے کو جانتا ہے، تو ہی ریت کے ذروں کو شمار کرنے والا ہے. اے اللہ، تو ہی زمین و آسمان کو نور سے بھرنے والا، تو ہی اپنے بندوں کے چھوٹے بڑے اعمال کو کتاب مبین میں محفوظ کرنے والا ہے. تو ہی رشد و ہدایت کے راستے دکھانے والا ہے. اے اللہ، تو ہی سینوں کے بھید، دلوں کے وسوسوں کو جاننے والا، تو ہی قیامت کے روز سب کو زندہ کر کے حساب لینے والا. تیرے سوا، تیرے علاوہ کوئی الہ نہیں ہے. ہر طرح کی حمد و ثنا تیرے ہی لیے ہے.
ہم تیرے حضور اپنے گناہوں کا اعتراف کرتے ہیں، ہم نے اپنے اوپر بہت ظلم کیے۔ اے اللہ ہماری پیشانیاں تیرے ہاتھ میں ہیں، تیرا ہر حکم ہم پر نافذ ہونے والا ہے۔ اگر اے اللہ تو نے ہم پر رحم نہ کیا تو ہم برباد ہو جائیں گے، خسارہ پانے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ یقیناً تیری رحمت ہمارے گناہوں سے وسیع تر ہے، تیرا فرمان بلا شبہ سچا ہے کہ تیری رحمت تیرے غصے پر غالب ہے۔ اے اللہ ہمارے سارے گناہ جو ہم نے آگے بھیجے، پیچھے چھوڑے، چھپ کر کیے یا کھلے عام کیے، اور وہ گناہ جن کا ہمیں علم ہے ہم کر کے بھول گئے لیکن تو ان کو جانتا ہے، اے اللہ سارے کے سارے گناہ معاف فرما دے۔ تو ہر چیز پر قادر ہے، تجھ کو پوچھنے والا تیرے علاوہ کوئی نہیں جو تیرے گناہوں کو یا اللہ جو ہمارے گناہوں کو معاف کر دے۔ اے اللہ ہمارے سارے کے سارے گناہ معاف فرما دے۔ یا ارحم الراحمین ہم تجھ سے معافی مانگتے ہیں۔ یا غافر الذنوب اغفر لنا، یا قابل التوب اقبل توبنا، یا شدید العقاب لا تعاقبنا۔ اللہم لا تخزنا یوم یبعثون، اللہم لا تخزنا یوم یبعثون، اللہم لا تخزنا یوم یبعثون۔ اللہم انا نسألک برحمتک التی وسعت کل شیء ان اغفر لنا، اللہم اغفر لنا، اللہم اغفر لنا وللمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات من الاحیاء والاموات۔ اے ہمارے قدرتوں، برکتوں، رحمتوں، خوبیوں، شانوں، بڑائیوں والے رب، اے اللہ تو نے ہم کو بتایا کہ جہنم بہت ہی برا ٹھکانہ ہے، اس کا عذاب جان کو چمٹ جانے والا ہے۔ جو اس میں داخل ہوا نہ زندہ رہے گا نہ مرے گا، جو اس میں ڈال دیا گیا وہ رسوا ہو گیا۔ اے ہمارے غفار و ستار و رحمان و رحیم اللہ، ہم نے اپنے اوپر بہت ظلم کیا ہے، ہم اپنے تمام صغیرہ کبیرہ جانے انجانے اعلانیہ پوشیدہ گناہوں کا اقرار کرتے ہیں۔ اے اللہ تیرے عذابوں و عقابوں سے ڈرتے ہیں، تیری جہنم سے پناہ مانگتے ہیں، ہر قول و فعل سے پناہ مانگتے ہیں جو ہمیں جہنم کے قریب کر دے۔ اے سلامتی والے، امن دینے والے اللہ، گناہ معاف کرنے والے رب، ایوب کی پردہ پوشی کرنے والے پاک پروردگار، جس طرح دنیا میں رحمت سے ہمارے گناہوں پر پردہ ڈالے رکھا، اسی طرح قیامت کے روز بھی اپنی رحمت کے صدقے ہمارے گناہوں پر پردہ ڈال دینا۔ اللہ ہم بڑے ہی گناہ گار ہیں، ہم بڑے ہی خطا کار ہیں مولا، یا اللہ تو ہمارے گناہوں پر پردہ ڈال دینا۔ اے اللہ ہمیں اپنی رحمت سے، اپنے کرم سے، اپنے عفو سے اس دن کی رسوائی اور ذلت سے بچا لینا۔ اے عرش عظیم کے مالک، آسمان و زمین کے مالک، روز جزا کے مالک، شہنشاہوں کے شہنشاہ، حاکموں کے حاکم، پاک رب، اگر آپ نے ہم پر رحم نہ کیا تو بتائیں اور کون کرے گا؟ ہم گناہ گاروں پر رحم کون کرے گا؟ اگر اے اللہ تو نے ہمارے گناہوں کو معاف نہ کیا تو اور کون کرے گا؟ اے ہمارے مالک تو نے پناہ نہ دی تو ہمیں کون پناہ دے گا؟ اے ہمارے رب اگر آپ نے جہنم سے نہ بچایا تو اور کون ہے جو ہم گناہ گاروں کو اس جہنم سے بچائے گا؟ اے جبرائیل، میکائیل، اسرافیل اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے رب، ہم جہنم سے آپ کی پناہ مانگتے ہیں، آپ کی رحمت کے امیدوار ہیں، ہم گناہ گار ہیں۔ قیامت کے روز ہمیں مایوس نہ کرنا، قیامت کے روز اے اللہ ہمیں دھتکارنا نہ۔ یا اللہ تیرے سوا کوئی الہ نہیں ہے، اے اللہ تیرے ساتھ کوئی شریک نہیں ہے۔ یا ارحم الراحمین ہمیں معاف فرما دینا، یا اللہ ہمیں معاف کر دینا، یا اللہ اپنی رحمت کے ساتھ ہمیں معاف کر دینا۔ یا پاک پروردگار ہم میرے سارے ہی گناہوں کو معاف کر دینا۔ یا ارحم الراحمین ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب۔ ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما۔ ربنا أتمم لنا نورنا، ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير۔ اللهم اغفر لنا، اللهم اغفر لنا، رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين، رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين۔ اے اللہ ہماری اولادوں کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے، یا اللہ ان کو ہمارے لیے صدقہ جاریہ بنا دے، یا اللہ ان کی وجہ سے ہمیں رسوا نہ کرنا۔
اے اللہ ان کو دنیا اور آخرت دونوں جگہ کی بھلائیاں عطا فرما۔ یا اللہ عافیت نصیب فرما، دنیا اور آخرت کی کامیابیاں عطا فرما۔ اے اللہ جو بے اولاد ہیں ان کو نیک صالح اولاد عطا فرما دیجئے۔ یا ارحم الراحمین، یا حی یا قیوم، یا اللہ یا رحمان یا ذا الجلال والاکرام، یا نور السماوات والارض وما بینہما ورب العرش العظیم، یا رب لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک۔ یا اللہ، یا میرے رب ہمارے والدین پر رحمت فرما دے۔ رب ارحمہما کما ربیانا صغیرا، رب ارحمہما کما ربیانا صغیرا، رب ارحمہما کما ربیانا صغیرا۔ اللہم اغفر لنا وللمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات وألف بین قلوبہم وأصلح ذات بینہم۔ اللهم لعن الكفرة الذين يصدون عن سبيلك ويكذبون رسلك ويقاتلون أولياءك، اللهم خالف بين كلمتهم وزلزل أقدامهم وأنزل بهم بأسك الذي لا ترده عن القوم المجرمين، اللهم اهلك الظالمين بالظالمين، اللهم دمر أعداء الدين، اللهم انصر الإسلام والمسلمين، اللهم انصر الجهاد والمجاهدين، اللهم انصر المجاهدين الذين يقاتلون في سبيلك في كل مكان، يا شافي الأمراض اشف مرضنا ومرض المسلمين والمسلمات، اذهب الباس رب الناس واشف أنت الشافي لا شفاء إلا شفاؤك شفاء لا يغادر سقما۔ یا ہادی اهدنا الصراط المستقیم، یا قاضی الحاجات اقض حاجاتنا وحاجات المسلمین والمسلمات، رب ارحمہما کما ربیانا صغیرا۔ اللہم فاطر السماوات والارض انت ولینا فی الدنیا والآخرہ، توفنا مسلمین والحقنا بالصالحین۔ یا ارحم الراحمین، یا ارحم الراحمین، رحم فرما دیجئے، رحم کر دیجئے۔ یا اللہ مسلمانوں پر رحم فرما دیجئے، یا اللہ مسلمانوں کو درست سمت کی طرف ان کا ہاتھ پکڑ کر لے جائیے۔ اے اللہ گمراہیوں سے بچا لے، اے اللہ قبر کے اندھیروں سے بچانا، محشر کی خولناکیوں سے بچانا مولا کریم۔ یا اللہ محشر میں رسوا نہ کرنا، اللہ ان کو رسوا نہ کرنا، اللہ ریاکاری سے بچانا، اے اللہ ریاکاری دکھاوے سے بچانا، یا اللہ ہر طرح کی شرک اکبر و شرک اصغر سے بچانا۔ اے اللہ تیری ذات کے سوا کہیں پناہ نہیں ہے۔ لا حول ولا قوة الا باللہ، لا حول ولا قوة الا باللہ، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، لہ الملک وله الحمد وهو على كل شيء قدیر۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا كثيرا، آمين يا رب العالمين۔ اللهم لا نردنا خائبين، اللهم لا نردنا خائبين، آمين۔